اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. روز اول سے انسان اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے. جب سے انسان کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے کہ اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے. کہ پیدا تو ننگا ہوا، پھر لباس اس کا مسئلہ بنا. اس کی نظر نے یہ دیکھا کہ زمین سے نکلنے والی ایک روئی ہوتی ہے، اس سے میرا لباس بنتا ہے. یہ پیدا تو بھوکا ہوا اور رویا، بھوک اس کا مسئلہ بنا، پھر غذا سے اس کا پیٹ بھر گیا. یہ پیدا تو اپاہج ہوا کہ چل پھر نہیں سکتا تھا. واحد انسان کا بچہ ہے جو اپاہج پیدا ہوتا ہے، چل پھر نہیں سکتا. مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. سانپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. اور بھی کسی جانور ایسے ہیں. اس کا مسئلہ بنا چلنا. پھر اس کے لیے اس نے کوشش کی، پھر اس نے محنت کی. پھر اسے گرمی اور سردی نے پریشان کیا، پھر اس کے لیے اس نے گھر بنائے، پھر گھر جھونپڑی بنائے. پھر بھی گرمی سردی نے پریشان کیا، پھر گھر کچھ کچے بنائے. پھر بھی گرمی سردی نے پریشان کیا، پھر گھر اور پکے بنائے. اس کی ضروریات بڑھتی چلی گئیں اور اس کی نظر ایک چیز پہ پڑی کہ ان ساری چیزوں سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسباب سے. اس کے سامنے ایک چیز چھپی رہی. اسباب ظاہر رہے، مسبب الاسباب ہمیشہ چھپا رہا. ظاہر رہا، غائب ہمیشہ چھپا رہا. اس لیے فرمایا انسان پیدا ہی جاہل ہوا ہے. وہ جاہل ہی تو ہے جس کو بنانے والے کی خبر ہی نہیں ہے. اس نے اپنی ضروریات کو کہیں اور سے سمجھ بیٹھا کہ میری یہ ضروریات یہاں سے پوری ہو رہی ہیں، اور ہوتی ہیں. میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو ہر جمعرات آنے والے حضرات ہیں، کہ ٹرین چل رہی تھی اور اس نے رفتار پکڑی اور ایک صاحب اس کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں اور ایک درویش کھڑکی میں بیٹھے اور وقت ملاقات بھی آخر ہے. دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی. بس آخری ملاقات ہے. اور اس آخری ملاقات میں انہوں نے اس سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ حضور ایمان تو بتاتے جائیں کسے کہتے ہیں. بس اب ایمان، پورا قرآن ایمان ہے، پوری احادیث ایمان ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایمان ہے. آقا کی ایک ایک ادا ایمان ہے. آقا کا مسکرانا ایمان ہے. آقا کا رو پانا ایمان ہے. رات کی تہجد ایمان ہے. ذکر ایمان ہے. قرآن ایمان ہے. روزہ ایمان ہے. معاملات ایمان ہے. تو سارا ایمان انہی میں بکھرا ہوا ہے. لیکن انہوں نے ٹرین چل رہی ہے، پلیٹ فارم چھوڑ رہی ہے، منزل بھی آخری، ملاقات بھی آخری. اس آخری ملاقات میں دو لفظ کہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے کا انکار اور غیب کا اقرار، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو سمجھیے گا، یہ جو دو لفظ میں ایسے نہیں عرض کر گیا، ان دو لفظوں کے اندر کچھ قیمت ہے. مشاہدے کا انکار کیا؟ مشاہدہ یہ کہتا ہے اگر 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ کے نکل گئے تو تھوڑے ہو گئے. غیب کہتے ہیں نہیں، وہ بڑھ گئے. تو اس مشاہدے کا انکار کرنا ہے. مشاہدہ کہتا ہے کہ اگر تو دکان چھوڑ کے جائے گا تیرے گاہک
جتنے آنے والے میں تھوڑے ہو جائیں گے. مشاہدہ یہ کہتا ہے. اور غیب کہتا ہے نہیں، یہ دکان، یہ مکان، یہ زمین، یہ کاشت، یہ سارے برتن ہیں اور یہ کشکول ہیں، اس میں اللہ ہی ڈالتا ہے. تو مشاہدے کا انکار، مشاہدے کا انکار کہ میری نظروں کا سارے دھوکے ہیں کہ زمین سے فصلیں ہو رہی ہیں. پھر وہ زمین فصلیں آخر کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگے میں نے دکان سیل پہ لگائی، بکتی نہیں. یہی دکان تھی جس سے میں نے جائیدادیں بنائی تھی. پھر وہ دکان میں مال کیوں نہیں آتا؟ دکان تو برتن تھا، ڈالتا کہیں کوئی اور تھا، اور وہ اللہ کی ذات تھی. اور تیری نظروں کا دھوکہ پہلے دن سے تجھے ملا، پہلے دن سے دھوکہ ملا کہ مجھے بھوک لگی، اماں نے دودھ دے دیا، اماں نے کھانا دے دیا. مجھے سردی لگی، میں نے پیشاب کیا ہوا تھا، اماں نے میرا بستر بدل دیا. پہلے دن کا دھوکہ آخری دن کے دھوکے تک چلتا ہے. اور اس کی آنکھ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سارے انسان سو رہے ہیں اور اس وقت جاگے گئے جب موت آئے گئی، کہیں ایسا نہ ہو سوتے سوتے سو جائیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، سوتے سوتے سو گئے. یہ کوئی زندگی ہے؟ تو انسان پہلے دن سے مسائل کا شکار ہے، پہلے دن سے مسائل کا شکار ہے. قبرستان میں اگر اللہ اپنا امر دے دے اور آپ کو اللہ توفیق دے دے، طاقت دے دے، اللہ جس کو چاہے، اور آپ کہیں مجھ مردے کو کھڑا ہو جا، اور بالفرض وہ کھڑا ہو جائے، اس سے پوچھیں تیرے مسائل سارے ختم ہو چکے تھے جب موت آئی تھی؟ کہا نہیں، ابھی بہت باقی تھے. یہ جتنی میتیں پڑی ہیں قبرستان میں، ہمارے سامنے میانی صاحب کا قبرستان ہے، اس میں 34 سے 44 کروڑ سے زیادہ میت دفن ہیں. کروڑ، ایکڑوں میں ہے. یہ ایک پورا چھوٹا شہر میانی صاحب کا قبرستان ہے. اس کے میتیں صدیوں سے میتیں ہی میتیں ہیں. ان سے کوئی پوچھ کے دیکھے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا تھا؟ کہاں ہوا تھا؟ رکشہ آ رہے تھے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا تھا؟ کہ کہاں ہوا تھا؟ آپ میری بات پہ غور فرمائیں. آپ میں سے ہر شخص مجھ سمیت، آپ میری بات پہ غور فرمائیں، آپ میں سے ہر شخص مجھ سمیت سب وہ لوگ ہیں جن کے کچھ مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں دانت ہے تو روٹی نہیں ہے، روٹی ہے تو دانت نہیں ہے. یا کسی کے دانتوں کا مسئلہ ہے اور کسی کی روٹی کا مسئلہ ہے، یا کسی کی روٹی کا مسئلہ ہے تو کسی کے دانتوں کا مسئلہ ہے. ہم سب میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے. مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ پہلے دن سے بھائی موبائل بند رکھیں اللہ کے لیے، آپ سے درخواست ہے میری، کیونکہ پہلے دن سے ہم نے دائیں بائیں دیکھا کہ ہمارے سارے مسائل وسائل سے حل ہوئے. اچھا بھائی مسئلہ بڑھا تو مسائل زیادہ ہوئے تو وسائل زیادہ ہو گئے، پھر مسائل زیادہ ہوئے پھر وسائل زیادہ ہو گئے. کہنے لگے اگر لکڑی کی کھپت زیادہ ہے جنگل بڑھا لو، ایندھن زیادہ پڑے گا اور ضرورت پڑے گی بڑھا لو، اور اگر جو ہے آپ کو کھانے کی ضرورت زیادہ ہے تو کھیت میں گندم سے فصل زیادہ لو اور اس سے جو ہے کھاد اور کیمیکل ڈالو. اور اگر آپ اور فصل کرنا چاہتے ہیں سپرے کر دو. پھر آپ اپنے مسائل آپ کے بڑھ گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، آپ بینک سے قرضہ لے لو. سارے عالم نے آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہا ہے مسائل بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. سارے عالم نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. اللہ جل شانہ اپنی طاقت سے، میرا اللہ اپنی قوت سے، میرا اللہ اپنی طاقت سے، میرا اللہ اپنی شان و شوکت سے
ساری دنیا کو یہ دکھا رہا کہ مسائل کے سارے بکھرے ہوئے نظام وسائل سے کبھی حل نہیں ہوں گے. بچے نے رب سکھا دیا. اگر کوئی بچے سے پوچھے اس نے رب سکھا دیا. بچے کو پیاس لگے کہے اماں، اس کو کھانا کہے اماں، کوئی مارے اماں، اماں مارے تو اماں، اماں مارے تو اماں. بچے کے منہ میں ہے ہی اماں. بچے نے تو رب سکھا دیا. میرا جب مسئلہ آیا مجھے رب یاد کیوں نہ آیا؟ جب میرے کھانے کا مسئلہ، جب میرے پینے کا مسئلہ، جب میری ضروریات کا مسئلہ، جب میری مشکلات کا مسئلہ، جب میرے مسائل کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر میں نے رب کو پکارا تو مجبور ہو کے پکارا. کیوں اللہ والو؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ ہم نے کیوں پکارا؟ مجبور ہو کے رب کو پکارا. پہلی ہی نظر میں اللہ کی ذات کی طرف نظر اٹھے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ حج پہ جا رہا تھا. شیخ نے فرمایا بھائی میرے قافلے کے ساتھ وہ چلے جو توکل کی انتہا تک پہنچا ہو، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہو، جس کو توکل ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہو، میرے ساتھ وہ چلے. ان میں سے سارے کہنے لگے جی ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے مرید ہیں، تو ہمیں آپ پہ توکل ہے، اللہ کی ذات پہ توکل ہے. تو پھر فرمایا ذات راہ چھوڑ دو، راستے کا سامان، کھانا پینا توشہ سب کچھ چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. اب آگے چلے تو بھوک لگی. اب بھوک کا اظہار نہ کریں، شیخ کی نظر تھی، دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. اب اس میں سے نڈھال ہو کے گرنا شروع ہو گئے. جو گرتے تھے اس سے مسافہ کر لیتے تھے. کہتے تھے اچھا اجازت، اب تو چلتے ہیں میخانے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا. اب ان میں سے باقی تھوڑے سے رہ گئے، تھوڑے سمیت چاند رہ گئے، اور چاند میں سے صرف 3 رہ گئے. جب 3 گئے، حج کا سفر تھا، پیدل کا سفر تھا، جب 3 رہ گئے تو پوچھا تم کیسے رہ گئے؟ تم کیسے رہ گئے؟ کہا کہ بات یہ تھی ہم نے آپ کو ایک چیز ہر قدم پہ کرتے دیکھا تھا، وہ یہ دیکھا تھا آپ کو کہ یا اللہ تو کر دے گا تو ہو جائے گا، تو نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا، یا اللہ تو کر دے گا تو ہو جائے گا، تو نہیں کرے گا نہیں ہوگا. اور ایک لفظ میں دعا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ میں بے بس ہوں، اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ تو بے بس نہیں. اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ تو بے بس نہیں. کہا انہوں نے توکل پہ یقین کیا، کسی نے اپنی عبادت پہ یقین کیا، اور کسی نے اپنے زور بازو پہ یقین کیا. ہم نے اللہ پہ یقین کیا، اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. تو شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یاد کیا کہ شیخ ہم نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ یقین کیا. تو شیخ نے فرمایا جو واقعی اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور جو واقعی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ وسائل کے بغیر ان کے مسائل حل کرتے ہیں. وسائل کے بغیر ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اور میرا اللہ اس دور میں بھی دکھا رہا، اس دور میں بھی دکھا رہا. ہزاروں واقعات میرے سامنے آتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں کہ اللہ ایسا کر دیتا ہے. تو ہماری زندگی کے سب سے بڑے مسائل جو ہیں، مشکلات، وہ مسائل ہیں اور اس کا حل ہے، اس کا حل ہے. قرضہ لیا اس لیے جاتا ہے کہ میرے مسائل یہ ہیں کہ اب میں کاروبار بڑھانا چاہتا ہوں، تو اس سے بینک سے قرضہ لے لوں، اور بینک سے قرضہ لینے کے بعد مسائل حل نہیں ہوتے. کسی سے ادھار لیا جاتا ہے، اور ادھار لیا اس لیے جاتا ہے کہ میرے مسائل ہیں، وقتی تو ادھار لے لوں، میرے مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل حل نہیں ہوتے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، رات کو اماں کو دیکھتے تھے، رات کو اٹھ کے اماں سسکتی تھی اور اماں روتی تھی.
اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اماں مصلے پہ روتی آنسو بہاتی تھی. ایک دفعہ پوچھنے لگے اماں آپ کو ابا نے مارا ہے؟ مجھے تو آپ مارتے ہیں میں روتا ہوں جب میں شرارت کرتا ہوں، تو آپ کو ابا نے مارا ہے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے آپ کو اللہ نے مارا ہے؟ کہا نہیں. تو کیوں روتی ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا جب تو روتا ہے تو میں تجھے دودھ دیتی ہوں، کھانا دیتی ہوں، جب میں روتی ہوں میرا اللہ مجھے رحمت دیتا ہے. ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اللہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں. مسائل کا 100% حل، مسائل کا 100% حل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں ہے، کملی والے کے قدموں میں. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی حل نہیں. تو ساری دنیا کے خزانے کنگھال کے دیکھ لے، تو ساری دنیا کی چیزوں کا اتار چڑھاؤ دیکھ لے، تو سارے نسخے آزما لے، تو ساری تدبیریں سب کچھ کر لے. میں ایک شہر میں گیا، نام نہیں لیتا، سواری سے اترا نا، تو سواری سے اترتے ہی جو مجھے گاڑی میں لینے آئے ہوئے تھے دوست، میں نے کہا فلاں جگہ جانا ہے. کہے جی آپ کے شیڈول میں تو یہ ہے. میں نے کہا نہیں، فلاں جگہ جانا ہے، ایک صاحب ہے ان کی شادی ہوئی تھی، فلاں جگہ جانا ہے، ایک صاحب ہے ان کی شادی ہوئی تھی، ان کو میں نے مبارکباد نہیں دی. وہ چل پڑے. جب وہ چل پڑے، جب ہم وہاں پہنچے، اس کو اطلاع کی میں نے فون کر کے میں حاضر ہو رہا ہوں. جب پہنچے تو میں نے مبارکباد دی. کہنے کس چیز کی؟ میں نے کہا شادی کی. کہ کام تو طلاق تک پہنچا ہوا ہے، تو شادی کی مبارکباد کس چیز کی دے رہا ہے؟ کیا ہوا؟ اور پھر اس نے جو مجھے غم کی داستان سنائی، مجھے کہنے لگا میں دنیا کا وہ شاطر آدمی ہوں، میں دنیا کا وہ الفاظ کا اور خیالات کا اور تدبیروں کا اور سچ جھوٹ کا باکمال ہوں، ایک پل میں بندے کو شیشے میں اتار سکتا ہے. اس بیوی کو میں نے دنیا کی ہر تدبیر آزما کے دیکھ لی ہے، لیکن اس نے مجھے پریکٹیکلی تھپڑ مارے اور میں عاجز آ گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں. پھر کہنے لگے جب میں نے سارے راستے دیکھ لیے، پھر آخر کار تسبیح والا راستہ میں نے اختیار کیا. ہاں، تسبیح والا راستہ اختیار کیا. کہنے لگے یہ میری دراز کھولیں. دراز دیکھا، اتنی بڑی ٹرنکولائزر، وہ نفسیاتی اور ڈپریشن اور ٹینشن کی گولیاں پڑی ہوئی تھیں. یہ گولیاں ہیں اور بس میں غنودگی میں رہتا ہوں غم بھلانے کے لیے. لیکن جب سے تسبیح کا میں نے کچھ واسطہ، ایک مجھے کہنے لگے ایک تو نے ایک بات بتائی تھی، وہ ایک ذکر بتایا تھا، اب میں نے کہا وہ فقیر نے بتایا ہے اسی سے ہی سہارا لوں. اب جب وہ میں نے شروع کیا ہے، کہنے لگے اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ نہیں، زندگی کی راہیں وسائل سے حل نہیں ہوتی، زندگی کے مسائل کبھی وسائل سے حل نہیں ہوتے، اور زندگی کے سبب، اسباب اور مشکلات سبب سے حل نہیں ہوتے بلکہ مسبب الاسباب سے حل ہوتے ہیں. اب سمجھ آئیے. ایک بات مجھے آپ بتائیں، پھر مجبور ہو کے تسبیح کیوں اٹھاتے ہیں؟ مجبور ہو کے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ جب ہر طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، پھر مجبور ہو کے آخر تسبیح کیوں اٹھاتے ہیں؟ میرے پاس ڈھیروں ڈاک آتی ہے، خط آتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ملاقات کرتے ہیں، مسائل کے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آتے وہ ہیں جو ساری تدبیریں، سارے اسباب کر کے پھر آتے ہیں. ساری تدبیریں اور سارے اسباب وہ آزما چکے ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تسبیح بتائیں، کوئی ذکر بتائیں، کوئی اللہ اللہ بتائیں. کیوں؟ معلوم ہوا اولین اور آخرین کے مسائل کا حل صرف اللہ کی ذات عالی ہے اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے علاوہ کہیں راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں، اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریق نہیں۔ مجبور ہو کے آ گئے، چلو پھر بھی اچھی بات ہے۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو آ گیا تو آ گیا، اسے بھولا ہوا نہیں کہا جاتا۔ لیکن فریش ہو کے اللہ کے پاس آئے تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ یوں تکلیف ہوئی اور یوں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ، تکلیف تو تیرے ہی خزانے سے آتی ہے اور راحت بھی تیرے خزانے سے آئے گی۔ اللہ اس تکلیف کو تو راحت میں بدل دے، یا اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ ایک بات میں آپ سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج دوہرا رہا ہوں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کیا کریں۔ آپ کام کر رہے ہیں، ہاتھ کار ول دل یار ول، آپ کام کر رہے ہیں، آپ چل رہے، آپ ڈرائیونگ کر رہے، یا کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلی سڑک پہ چل رہے، زندگی کے جس شعبے میں ہیں، اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں۔ یا اللہ تجھے پتا تو ہے پھر میں خطا کار ہوں، میرا من، میرا مزاج، میری طبیعت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر اگر اللہ تو نے مجھے نفس شیطان کے حوالے کر دیا، پھر میں ایسے ذلیل و خوار ہو کے تیرے پاس آیا، چہرہ سیاہ لے کے تیرے پاس آیا۔ اللہ تجھے بھی غصہ آئے گا، تیرے حبیب کو تکلیف ہوگی کہ میرا امتی ایسے ہے۔ پھر اللہ اپنے خزانے سے میرے لیے حفاظت کا نظام کر دے۔ اللہ تجھے پتا تو ہے مجھے روٹی چاہیے، اللہ تجھے پتا تو ہے مجھے کھانا چاہیے۔ پھر اللہ پاک یہ پیاس بھی تو نے دی ہے، یہ بھوک بھی تو نے دی ہے، اللہ تو حل کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے نا ایک بدو کھڑا ہے، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایک بدو کھڑا ہے، کہتے اللہ دے دے، پھر کہتے اللہ دے دے، پھر کہتے یا اللہ دے دے، پھر کہتے یا اللہ دے دے، پھر کہتے اچھا نہیں دیتا، چلو آپ دے دے۔ چلو آپ دے دیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے میں اس بدو کی ادائیں دیکھ رہا تھا، معلوم ہوا یہ دعا نہیں کر رہا، یہ باتیں کر رہا ہے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس کے ریزلٹ ملتے ہیں، بڑے بڑے خط آتے ہیں، لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آج بھی کچھ خط لے کے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جی چاہتے اس میں سے کچھ سناؤں کہ اللہ سے باتیں کرتے ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ چلو آپ ہی بتا دیں مجھے، یہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، مظلوم، اس کے پاس کون سی ایسی آیت یا کون سا اسم اعظم ہوتا ہے کہ یہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے؟ یہ باتیں تو ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہے؟ کوئی اس کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے؟ کوئی اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ اچھا ماں کے پاس کون سا اسم اعظم ہوتا ہے جو ماں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ باپ کے پاس کون سا اسم اعظم ہوتا ہے؟ یہی باتیں تو ہوتی ہیں اور کون سا ہوتا ہے؟ یہ چلتے پھرتے بات ہے۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، باتیں تو ہیں۔ بعض اوقات نا کئی سفر جہاز میں کرنا پڑ جائے، میں کہتا ہوں اللہ اب تیرے قریب ہو گیا ہوں، بہت زیادہ قریب ہو گیا ہوں، زمین کی فضاؤں میں گناہ ہی گناہ ہے، زمین میں گناہ ہی گناہ ہے، آلودگی ہی آلودگی ہے، اوپر فضاؤں میں کوئی گناہ نہیں، الہی اب تو اپنے قریب کر دے۔ اور ایک واقعہ میں اللہ کو سناتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ، ایک استاد نے کہا کہ بھئی کون اللہ کے پاس پہنچے گا؟ سارے شاگرد کہنے لگے ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، آسمان بڑا دور ہے۔ تو ایک شاگرد کہنے لگا میں پہنچوں گا، بڑی سی سیڑھی لوں گا، کسی اونچے مکان پہ رکھوں گا، پھر اونچے مکان پہ رکھ کے سیڑھی آخری منزل پہ رکھوں گا، پھر اس کے اوپر چڑھتے چڑھتے آخری قدم پہ پہنچ کے یوں ہاتھ کروں گا، الہی یہاں تک پہنچنا میرا کام، آگے لے جانا تیرا کام۔ باتیں کریں اس سے بیٹھ کے باتیں کریں، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ ارے اللہ والو، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو چرواہا تھا وہ اللہ کی شان کے خلاف باتیں کر رہا تھا ساری،
یہ جو سبحان اللہ ہے نا، سبحان اللہ، یہ اس میں سارے عیبوں سے پاک میرا رب ہے. کھانا عیب، پینا عیب، سونا عیب، حاجت عیب، پسینہ عیب، جوئیں عیب، زندگی کی ہر چیز عیب ہی عیب ہے. ٹھیک ہے، آپ اور میں بھی ایسے تھے، سارا کچھ عیب ہے. یہ عیب ہے نا سارے. اور سبحان اللہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، چرواہے کو اللہ کی محبت تھی، طریقہ نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں محبت. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اگر خبر نہیں ہے کسی عاشق سے سیکھ لے. اسے محبت تو تھی، طریقہ نہیں آیا تھا. محبت تھی تو پھر کہنے لگا الہی اگر تو ہوتا نا تو میں پھر تجھے نہلاتا، پھر کپڑے پہناتا، بڑا عرصہ ہو گیا تیرے سر میں جوئیں ہو گئی ہوں گی، تیری جوئیں نکالتا. یہ بکریاں ہیں نا، ان میں سے سب سے اچھی بکری کا میں تجھے دودھ پلاتا، تیری آنکھوں میں سرما ڈالتا، پھر یہ کرتا، پھر یہ کرتا. اور موسیٰ علیہ السلام جلالی بادشاہ تھے، وہ گزرے جا رہے ہیں، ہک ہکلا دیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تو، یہ کر رہے اللہ کی شان، یہ ہوئی ڈر گیا. کہنے لگا وہ بس 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 بس. اب یہ اللہ کے حضور گئے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرا ایک محبوب مجھ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، تو میں نے تو تجھے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بلایا تو دور کرتا ہے. یا اللہ وہ تو ایسی باتیں کر رہا تھا، پر میں ان بھولی بھولی باتوں میں، ان بھولی بھولی اداؤں میں مجھے اچھا لگ رہا تھا. جب موسیٰ واپس گئے نا، جب موسیٰ واپس گئے کہنے لگا بھائی بات سن، جو باتیں کرنی ہے کرتا رہے. کہنے لگا موسیٰ اب سلیقہ بھی آ گیا ہے. باتیں تو کر رہا تھا، اور کیا کر رہا تھا؟ سچ کہہ رہا ہوں اس سے راز و نیاز بڑھائیں، اس سے گفتگو بڑھائیں. میں کہتا رہتا ہوں اس کو مس کالیں کیا کریں. ایک بار میں نے بتایا ہمارے ایک کلندر ہیں، دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میرا 50 روپے بیلنس ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، بڑے باتدبیر ہیں. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگی جی میرا مہینے کا 50 روپے جو ہے نا وہ خرچہ ہوتا ہے. جاننے والے حضرات ہنس رہے ہیں. وہ میں نے کہا کیسے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ وہ اکثر جس کو فون کرنا اس کو مس کال کرتے ہیں، ایک دفعہ 2-4 دفعہ، کسی کو حیا آئے گا تو مجھ سے کال کرے گا. وہ بندہ کال کرتا ہے آپ کی خیریت سے مس کال ہے، پھر آپ تسلی سے بات کرتے ہیں. پھر یہ کیونکہ اصل میں انہوں نے جواب دینا ہے نا، پیسے کا، امت کا پیسہ ہے، انہوں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ بھئی تو نے ایسے پیسہ کیوں کہاں ضائع کیا. ہمارے ارائیں بادشاہ ہیں وہ. اللہ کو مس کالیں کیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو SMS میسج بھیجا کریں. وہ سارے میسج فری ہیں، ساری کالیں فری ہیں. اور عجیب بات بتاؤں، کسی بندے کو 70 مس کالیں کریں اکتا جاتا ہے، کریم کو جتنی مس کالیں کریں خوش ہوتا ہے. سچی بات نہیں؟ اور تیری کوئی مس کال تو کر، کوئی جواب دے نہ دے، لیکن اللہ کی ہر مس کال میں فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، عرش سے 3 دفعہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا میرے بندے. پکار کہتا کیا ہے؟ خیریت تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ پاک سے باتیں کریں چلتے چلتے، اس سے اپنے دکھڑے سنائیں، اسے اپنے درد سنائیں، اسے اپنے راز و نیاز بیٹھ کے بتائیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کے درس میں ایک بات سنی تھی کہ اللہ سے باتیں کریں. اوپر بٹھا دیں.
اوپر بٹھا دیں, جگہ سارے فلور پڑے ہوئے ہیں, نیچے اور مزید اور نہ لائیں. کیا بات ہے کر رہا ہے؟ اللہ پاک سے باتیں کرتا تھا, اللہ سے باتیں کرتا تھا. پھر کہنے لگا میں نے ایک عجیب کام کیا, میرے اندر رائٹنگ پاور ہے, میں لکھتا ہوں, انگلش میں لکھتا ہوں. پھر میں نے کیا کیا, اللہ پاک کو نا انگلش میں لکھنا شروع کر دیا, خط لکھنے شروع کر دیے. یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے, یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, اللہ تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں, تیرے محبوب کی محبت چاہتا ہوں, تیرے حبیب کملی والے کا عشق چاہتا ہوں, یا اللہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. کہنے لگا میں نے لکھنا شروع کر دیا, لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا, انگلش میں لکھتا گیا لکھتا گیا. وہ یورپ میں رہتا ہے, وہ مجھے یہ بتا رہا تھا. پھر میں نے کیا ہوا, کیا میں لکھتا لکھتے پھر میں نے کہا کروں کیا اب. ایسی کہ میرے دیوانگی تھی, میرے دل میں آیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ خط جا کے دریا نیل میں ڈال دو. ایسے ہی کہنے لگے, میرے دل میں آیا. میں نے کیا کیا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس میں کو پتہ نہیں کون سے دریا کا نام لے رہا تھا, کہنے لگے ایک ایک ورقہ پھاڑ پھاڑ کے نا اس کاپی کا میں دریا میں ڈالتا گیا. میں کہتا کہ الہی مجھے کچھ خبر نہیں ہے, میں کیا کروں, بس یہ تجھ تک اپنی فریادیں پہنچا رہا ہوں. یہ کہتا گیا ڈالتا گیا, یہ کہتا گیا ڈالتا گیا. کہنے لگے ہر ورق کے بعد میرے من کو سکون مل رہا تھا. میرا اللہ اپنے ہاتھوں میں, قدرت والے ہاتھوں میں لے رہا ہے اور کہتے اچھا ٹھیک ہے اور کون سی فریاد ہے, اچھا ٹھیک ہے اور کون سی فریاد ہے, اچھا ٹھیک ہے. اور کہنے لگے ایسے من میں آ رہا تھا, ٹھک ٹھک کی آواز ہے کہ اسٹیمپ پہ لگ رہی ہیں, اب میری قبول ہو رہی ہے. ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے کہ اسٹیمپ پہ لگ رہی ہیں, مہریں لگ رہی ہیں اور میری فریاد قبول ہو رہی ہے. اور کہنے لگے کوئی ایک مسئلہ میرا ایسا نہیں رہا جو قبول نہ ہوا. اس کریم سے باتیں تو کریں, اسے اپنے راز و نیاز کریں, اسے اپنے دکھڑے سنائیں, اسے عرض کریں, چلتے چلتے سوتے جاگتے, حتیٰ کہ یہاں تک رات کو کروٹ بدلیں, نیند کھل گئی ہے, اس سے باتیں کر کے پھر سو جائیں. سچی بات ہے. ایسے خیال آیا, نیند کھلی نا, ایسے بعض وقت نیند کھل جاتی ہے, تو اس سے باتیں کر لیا کریں, 2-4 باتیں کر لیا کریں, اور اپنی زبان میں کیا کریں. تیری جو زبان ہے اس میں کر, تم تیری جو زبان ہے اس میں کر. ارے ضروری نہیں عربی میں, تیری جو زبان ہے اس میں کر تو باتیں. رب کے در سے پانے کا یہ طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کی محبت اور اللہ کی حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق, میں آپ کو پانے کا یہ طریقہ بتا رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملایا ہے مخلوق کو. یہ ربیع الاول کا تقاضا ہے. میں نے پچھلا 10 بھی سارا ربیع الاول کے موضوع پہ تھا, میرا پچھلا 10 بھی سارا ربیع الاول کے موضوع پہ تھا. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کی آمد ہے, اور یہ بھی عرض کیا تھا میں نے. اور ربیع الاول کے احترام اور تقدس کے بارے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا. خیال کرو, ادھر کملی والے کی آمد مناتے ہیں, ادھر ربیع الاول میں پھر شادیاں کر کے کملی والے کو نہیں بلاتے, باقی سب کو بلاتے ہیں. اور میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی, کئی دفعہ عرض کی, ایک اپنا شادی کا کارڈ مدینے میں بھیج دیا کرو, مہر لگا کے نا اسے مدینے بھیج دیا کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنتیں ہماری شادی میں شرکت کر لیں. ایک مدینے کارڈ بھیج دیا کرو. ہاں, مجھے پرسوں بندہ آیا, مجھے کہنے لگا آپ کے درس میں سنا کہ ربیع الاول کے اندر جو ہے یہ احترام ربیع الاول کی, یہ محبت ربیع الاول کی, یہ عقیدت ربیع الاول کے اندر, تو ارے وہ جنگیں چھوڑ دیتے تھے جو صدیوں جنگیں کرتے تھے. قریش مکہ وہ دور جہالت میں 4 ماہ ایسے تھے کہ وہ اس میں جنگ ٹھپ کر دیتے تھے, ان میں ایک ربیع الاول بھی تھا. اور ربیع الاول کے اندر مجھے کہنے لگے کہ فلاں شادی میں جاؤں, کیونکہ وہاں تو سارا کا سارا وہ ہوگا جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہوگا. یہ پیغام میں مسلسل آپ کو پچھلے درسوں میں دے رہا ہوں, یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. یعنی پھر شادیاں کہتے ناکام ہو گئی ہیں. میں کہتا ہوں تم نے شادیاں کامیاب کرنے کی طریقہ کون سا کیا تھا, کیا کیا تھا؟ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بلایا تھا اپنی شادی میں,
نہیں بلایا. دروازہ کھٹکا. کون؟ جمعدار. خوشی کا دن، اس کو راضی کرو. کون؟ کمی. خوشی کا دن، اس کو راضی کرو. کون؟ چوکیدار. خوشی کا دن، اس کو راضی کرو. ایک دروازہ کھٹکا. کون؟ انہیں کہ مدینے سے ایک پیغام آیا ہے کہ کملی والے کی ادائیں آپ کی شادی میں شامل ہونا چاہتی ہیں. انہیں کہ ہماری ناک کا مسئلہ، اس کو ابھی واپس چلا جائے. ہاں، کیوں مسئلہ ہماری ناک کا ہے؟ یہ ہے عید میلاد النبی، یہ ہے جشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، تو اپنے گھر کو سجا. میں نے پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی، اس دفعہ فیصلہ کریں کہ اپنے من کو سجانا ہے، اپنے دل کو سجانا ہے. اپنے دل کے اندر کملی والے کی جشن کی چراغاں کرنی ہے، چراغاں کرنی ہے. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے. میرے ساتھ یہ فور سیزن اور مہک حال ہیں. رات کی سناٹا ہے ہمارے ہاں، ماشاءاللہ سناٹا ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا. ربیع الاول شروع ہوا ہے اور شروع ہوا ہے نظام سارا کا سارا. ہائے اس مہینے کے اندر کیا کر دیا، اتنا ظلم. اللہ والو، یہ فقیر کی فریادیں ہیں، یہ دل کی غم کی آوازیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ پاک کو اپنے دکھڑے سنایا کریں. کروٹ بدلو سناؤ، کروٹ بدلو سناؤ. نیند آ جائے کھو جاؤ، پھر اٹھو سناؤ، پھر چلو سناؤ. چند دنوں کی بات دیکھو، کام بنتے نہیں بنتے. سچ کہہ رہا ہوں. کوئی قبولیت کی گھڑی ایسی ہوئی یا کوئی قبولیت کی کیفیت ایسی ہوئی. میں مدینہ مکہ مکرمہ میں تھا، کئی بار یہ بات سنائی ہے. ایک اللہ والے کے خدمت میں ہم ساتھ تھے. رات کے 2-1 بجے تھے تقریباً اندازہ. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا کعبہ شریف چلے، آپ اللہ والے ہیں. اب تو بہت کم ہو گیا، رش وغیرہ کم ہو گیا. تو مان لگا ٹھیک ہے ہم گئے. تو دھلائیاں صفائیاں ہو رہی تھی، بہت تھوڑے سے لوگ طواف کر رہے تھے. یہ باب ام ہانی کی طرف ہم جا کے بیٹھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص ذکر بتائیں. تو ان کے منہ سے جو لفظ سنے وہ شاید موت ہی بھلا سکے. وہ جگہ ایسی تھی، وہ کیفیت ایسی تھی، اور وہ اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں. تو فرمانے لگے طارق، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے. پھر سن لیں، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے. وہ اندر کی تڑپ، وہ اندر کی طلب، وہ وجدان، وہ سوز و ساز، وہ دل کی کیفیت عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے. یہ باتیں کرتے کرتے کیفیات بن جایا کرتی ہے. تنہائیوں میں لمبی دعائیں، تنہائیوں میں لمبی دعائیں. پہلے الفاظ آئیں گے، پھر عادت بنے گی، پھر عبادت بنے گی، پھر کیفیت نصیب ہوگی، پھر ایسی کیفیت نصیب ہوگی، ایسی کیفیت نصیب ہوگی کہ من چاہے گا، دل چاہے گا کہ ہاتھ نہ چھوڑوں اور اللہ سے مانگتا رہوں. اور پھر ایک کیفیت ایسی نصیب ہوگی، ایسے محسوس ہوگا میرا اللہ مجھے تسلیاں دے رہا اور کہہ رہا نہ رو، اچھا کوئی بات نہیں، اچھا میں دیتا ہوں، اچھا میں دیتا ہوں، اچھا میں دیتا ہوں، اچھا کوئی بات نہیں، نہ رو نہ رو نہ رو. سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. باتیں کریں، میں اپنے پیغامات دہراتا رہتا ہوں. میرے پاس ایک غم کی کہانیاں ہیں. یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، بے ربط جملے ہیں کہ قرآن و حدیث تو علماء کی اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے وہ آپ کو سنائیں گے. اور میں چھوٹا سا حکیم ہوں، میری اوقات یہی ہے، اس لیے ٹوٹ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹوٹ کے نفع دے دیتے ہیں. اس سے باتیں کریں، اس کو اپنا غم سنائیں، اس سے اپنا درد شیئر کریں، اپنے لفظوں میں، اپنی کیفیات میں ڈوب جائیں.
نیند نہیں آ رہی تجربہ کر لیں، اب کروٹیں نہ بدلیں، اب اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اب کچھ بھی نہ پڑھیں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اپنی زبان میں باتیں کریں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کے وقت ہے، آپ اس سے بیٹھ کے باتیں کریں۔ میں ایک بار ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ ایسے ٹرین میں نا جگہ گزر رہی تھی، چیزیں گزر رہی تھی، ایک بھینس سامنے آئی، میں نے کہا یا اللہ یہ تو نے بنائی ہے، اللہ یہ کھاتی تو گھاس ہے اور دیتی دودھ ہے، تو معلوم ہوا اللہ تو سب کچھ کر دیتا ہے، تو اللہ وہ بھی کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کو مثالیں دے دے کے کہ اللہ یہ ایسا ہے، اے اللہ اے اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جا رہے تھے کملی والے کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، الہی تیری عطا نے رحمت نے جذب کر دیا اور تو نے قبول کر لیا، الہی عمر تو تیرے حبیب کا امتی تھا اور میں بھی تیرے حبیب کا امتی ہوں۔ ٹھیک ہے اس کے مقام تک میں نہ پہنچ سکوں لیکن امتی میں بھی تو ہوں۔ اس اللہ سے باتیں کریں۔ ارے بچہ اڑ جاتا ہے، کہنے کو غبارہ لینا ہے، ہاں تو دروازے توڑتا ہے، وہ لیٹتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے نکال کے پیسے کر یا جا لے جا، سر نہ کھا میرا۔ ہم اڑے ہی نہیں۔ میں ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک مریض لائن لگی ہوئی تھی، یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب باری پہ دیکھ رہے تھے، ایک بندہ جو ہے وہ چادر میں لپٹا بیٹھا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، کانپ رہا تھا لیکن باری میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، ایک بندہ جو ہے وہ آیا اور اس نے زور زور سے ہائے 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 کرنا شروع کر دیا، زمین میں لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جناب یہ ایمرجنسی ہے، سب کو چھوڑ کے ڈاکٹر صاحب نے اس کو چیک کیا۔ میں نے کہا واہ وعلیکم واہ، کام تو بن گیا۔ ہم اصل میں لائن لگے ہوئے ہیں ابھی تک، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اصل میں لائن لگے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے تیری باری جب آئے گی نا تو چیک کر لیں گے۔ مجھے احمد ہے نا بعضوں کا چٹ لکھ کے دیتا ہے، جی ایک ایمرجنسی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے اس نمبر کے پاس بھیج دے، چٹ لکھ کے دیتا ہے کہ جی ایک ایمرجنسی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا نمبر دور ہے، بیچارے کو عشاء رات کے 9-10 بج جائیں گے، فوراً بھیج دے۔ یہ کیا ہے؟ جب تک بچہ لیٹا رہتا ہے ماں کام کرتی رہتی ہے، بچہ جب روتا ہے ماں دودھ دیتی اس وقت ہے۔ ہم نے ایمرجنسی لگائی ہی نہیں، لائن لگے ہوئے ہیں، انہیں جب تیری باری آئے گی نا دیکھ لیں گے۔ اللہ جل شانہ سے باتیں کریں، اللہ پاک سے باتیں کریں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جا کے ان سے باتیں کریں، ان کو امت کا غم سنائیں۔ زندگی کی اس ترتیب کو لے کے چلیں، بڑی خوشیاں ملیں گی، بڑی راحتیں ملیں گی، اٹکے ہوئے کام نکل جائیں گے، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، ناممکن ممکن ہو جائیں گے، آپ جو چاہتے ہیں اللہ کر دیں گے۔ ذرا تھوڑی سی لائن تو بناؤ، پہلے باتیں کرنا نہیں آئے گا، پہلے باتیں کرنا نہیں آئے گا، پھر باتیں کرنا تھوڑا سا اٹک اٹک کے آئے گا، پھر باتیں کرنا سیکھ جائے گا، پھر باتیں کرنا سیکھ کے پھر منوانا بھی سیکھ جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، اللہ کریم کی خزانے پہ نظر چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے، غیب سے برکتوں کے دروازے تیرے لیے کھول دے گا، عطاؤں کے دروازے تیرے لیے کھول دے گا وہ کریم۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ذکر کیا کرے نا اس کو دعا بنا کے کیا کریں۔
دعا بنا کے کیا کریں، ذکر کو گڑ گڑا کے کیا کریں، آپ چلتے پھرتے کریں، کچھ لمحات ایسے رکھیں کہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے نا اس ذکر کو دھیان کے ساتھ کیا کریں، اللہ کا دھیان ہو کہ میں اللہ کے حضور بیٹھا ہوں اور اللہ کو اس ذکر کے ذریعے، اس درود کے ذریعے، اس سلام کے ذریعے، اس تسبیح کے ذریعے اپنے اللہ کو اپنی فریاد سنا رہا ہوں اور اپنے اللہ کو اپنا دکھ سنا رہا ہوں، اور میرے ساتھ کملی والے کا وسیلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ فریاد سنا رہا ہوں۔ بیٹھ بیٹھ کے اللہ کو یہ عرض کیا کریں۔ زندگی آسان ہو جائے گی، غم دھل جائیں گے۔ انگزائٹی کا میں بہترین علاج بتا رہا ہوں، سٹریس ڈپریشن کا علاج بتا رہا ہوں۔ میں نے 2-3 ماہ ہوئے شاید، ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں کئی دفعہ عرض کیا، اور جب بھی میں نے یہ ترتیب عرض کی آپ یقین جانیے مجھے اس کے اتنے ریزلٹس لوگوں کے ملے، اتنے ملے اور اتنے دعائیں ملی، اتنی دعائیں۔ کل کی بات ہے، ایک بوڑھی مائی آئی، اس کو میں نے اللہ کا نام بتایا، اس کے بعد میں نے گھنٹی دی، اس کا ٹائم ختم ہوا، وہ اٹھی نا، وہ اندر کی کیسے سے دعائیں دیتی، دعائیں جو اندر سے نکلتی ہیں وہ دل پہ اثر کرتی ہیں، اور میں آمین آمین کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ ایسا ہوں تو نہیں، پھر تیری بندی کہتی ہے پھر کر بھی دے، پھر تیری بندی کہہ رہی ہے نا تو ایسا کر دے۔ یقین جانیے میرے پاس اپنا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اگر 100 آدمی مجھے برا کہتے ہیں ان میں میری خطاؤں کا اگر دخل ہے، تو ایک چند آدمی اگر مجھے اچھا کہتے ہیں تو کہتا ہوں اے اللہ پھر تو خود ہی تو ان کے دل میں ڈالا تھا، تو انہیں خود ہی تو کہتا ہے کہ میرا بندہ ہوتا نہیں ویسا، 2 نمبر ہوتا ہے۔ پھر حدیث کا الفاظ کرو، حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ 2 نمبر ہوتا ہے، پھر اس سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ 1 نمبر ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تھا تو ویسے، لیکن ان بندوں نے کہہ دی تو یہ 1 نمبر میں شامل کر دیں۔ تو یہ تدبیر جو میں نے کئی دفعہ بتائی، آج پھر وہ عرض کر رہا ہوں، جی میں آ رہا ہے پھر عرض کروں کہ اللہ جل شانہ سے باتیں کریں، اور تنہائی میں اگر کوئی ایسا کمرہ میسر ہو، گھر کا آخری کمرہ ہو جس میں آوازیں باہر نہ جائیں، یا کوئی نہیں مل سکتا تو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے لیے قبرستان میں دعا مانگنا جو ہے حدیث بخاری شریف سے ثابت ہے۔ کو اپنا کسی قبرستان کے ویران کونے میں، وہاں نہیں تو کسی جنگل کے ویران کونے میں، کسی گھر کے آخری حصے میں بیٹھ کے اللہ پاک سے باتیں کریں۔ اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے باتیں کریں، یا اللہ میں پریشان ہوں، اللہ مجھے یہ پریشانی، یا اللہ مجھے یہ غم ہے، اے اللہ میں نے خطائیں بہت کی ہیں۔ پھر اپنے سارے گناہ اللہ کے سامنے بیان کریں، الہی تو جانتا ہے لیکن میں اعتراف کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے جو تیرے سامنے اعتراف کرتا ہے اسے تو جلد معاف کر دیتا ہے۔ الہی میں اعتراف کر رہا ہوں، تجھے علم سارے ہیں لیکن میں اعتراف کرتا ہوں میں نے تجھے کبھی راضی نہیں کیا، تیرے حبیب کی نافرمانی کی، تیری نافرمانی کی، تیرے حبیب کو ناراض کیا، کملی والے کو ناراض کیا، تجھے ناراض کیا، لیکن یا اللہ پھر جاؤں کہاں؟ نافرمان بچہ تھا اور ماں نے کہا جا گھر سے نکل جا، مارا ماں نے، گھر سے نکال دیا، گھر کے باہر بیٹھا وہ لیٹ گیا، سو گیا، بچہ تھا بیچارہ، ماں کو غصہ تھا، پھر اٹھ کے چل پڑا، پھر گلی کے موڑ تک جاتا، پھر واپس آ جاتا، ماں کی ممتا تھی، دیکھ رہی تھی دروازے سے کیا کرتا ہے، پھر جاتا واپس آ گیا، پھر جاتا واپس آ جاتا، ماں کو غصہ آیا کہ دفع ہو جا یہاں سے، معصوم اداؤں میں کہنے لگا اماں کھانا بھی مل جائے گا، کپڑے بھی مل جائیں گے، مزدوری کر لوں گا، شاید کہیں روٹی بھی مل جائے، اور ساری چیزیں اماں جی مل جائیں گی، میں باہر چلا جاؤں گا، بھیک مانگ لوں گا، مزدوری کر لوں گا، لیکن اماں کہاں ملے گی؟ اماں میں جاتا ہوں نا تو پھر میں اپنی گلی کے چوراہے پہ
वापस आ जाता हूँ, फिर मन में आता है चला जाऊं, भीख मांग लूंगा, खा पी लूंगा, रोटी कहीं से ले लूंगा, कोई मेरी इमदाद कर देगा। अम्मा सारी चीजें मिल जाएंगी, फिर तू कहां से मिलेगी? तो अल्लाह पाक से अर्ज करें कि या अल्लाह सारी चीजें मिल जाएंगी, तू कहां से मिलेगा? रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामाने मुस्तफा। तू कहां से मिलेगा, तेरा हबीब कहां से मिलेगा? और फिर रोना आएगा, फिर रोएं, फिर सिसकना आएगा, फिर सिसकें, फिर जोर से रोएं, देखे कोई ना, ताकि रिया पैदा ना हो, रियाकारी पैदा ना हो। और फिर अल्लाह से फरियादें करें, फिर अल्लाह को अपना दुख सुनाएं, और फिर खड़े होके ऐसे झोली फैला के अल्लाह के सामने अर्ज करें, झोली फैला के अल्लाह के सामने अर्ज करें। आप यकीन जानिए, करके देखें तो सही। हाय 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 हाय, सोचो तो सही। ओहो, कि मां के सामने बच्चा नाफरमान और रोए और रोए और रोए, और मां को गुस्सा हो और उसको गुस्सा हो, और वो रोता जाए और आखिरकार ये झोली फैला के ना खड़ा हो जाए, कहते अम्मा तेरी मोहब्बत की भीख मांगता हूं, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, मुझे अपनी शफकत ना निकाल। अल्लाह की कसम, मां की ममता फूट पड़ेगी। सोचो तो सही, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला करीम। सरवर कौन तशरीफ ले जा रहे थे, एक मां बैठी थी, मां लकड़ियां जला रही थी, मां बैठी थी लकड़ियां जला रही थी, और छोटी छोटी लकड़ियां डाल के साथ बच्चा बैठा हुआ था साथ। तो आका ने पूछा सरवर कौन ने, मफहूम है क्या इस मां का दिल चाहेगा कि वो अपने बच्चे को आग में झोंक दे, लकड़ियों में जला दे? तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ नहीं। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इस मां का दिल नहीं चाहता, इस मां से कहीं 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के जल्ल शानो के दिल में है। मेरा रब कहां चाहता है कि मेरा बंदा ये जहन्नम की आग में चला जाए। आप यकीन जानिए, जब बंदा खड़ा होके ना झोली उठाता है, ये देखें, ऐसे झोली उठा के ना, ऐसे झुक के और झोली उठा के जब बंदा अल्लाह से मांगता है ना, फरियादी बन के, मोहताज बन के, पागल बन के और दीवाना बन के, जब तन्हाई हो और रब हो और दुआ की कैफियत हो, अरे पत्थर दिल के भी आंसू आ जाते हैं। वो शख्स जो आज तक रो नहीं सका, और जो शख्स जो कहता है कि मेरी आंसू नहीं बहे, मेरी आंखें खुश्क हैं, अल्लाह इन खुश्क और वीरान आंखों के साथ मैं तेरा दीदार करूंगा, इन खुश्क और वीरान आंखों के साथ मैं तेरे सामने आऊंगा, अल्लाह की कसम उसके आंसू बह जाते हैं। और बस बात आंसू बहने की है, बात आंसू बहने की है, बात उसके सामने अपने आप को जलील करने की है। याद रखना, अल्लाह जल्ल शानहू के पास सारी ताकतें हैं, सारी कुव्वतें हैं, सारी सिफत है अल्लाह के पास, आजिज़ी की सिफत नहीं है। याद रखें मेरी बात को, सारी सिफात है अल्लाह के पास, एक सिफत आजिज़ी नहीं है, और ये अल्लाह ने बंदे के लिए रखी है। जब बंदा अल्लाह के सामने आजिज़ बन जाता है ना, और मुहताज बन जाता है और फकीर बन जाता है, और कहता है कि सारे एतराफ और जुर्म मेरे हैं, तू एक पल में मुझे बंदर बना दे, खिंजीर बना दे, तुझे हक है, मुझे कुत्ता बना दे, तुझे हक है, मुझे रांदा दरगाह कर दे, अपने दरबार से आउट कर दे, तुझे हक है, जमीन फट जाए मैं थक जाऊं, तुझे हक है, आसमान से आग बरसे, तुझे हक है, बादल आग के बरसा दे, तुझे
حق ہے۔ اللہ میری شکلیں مس کر دے تو تجھے حق ہے، ایک گھونٹ پانی کا نہ دے تجھے حق ہے، ایک لقمہ کھانے کا نہ دے تجھے حق ہے، لیکن تیری رحمت کریمی آخر کہاں جائے گی؟ میں تیری شان کریمی کے صدقے کہتا ہوں اب تو عطا کر دے، اب تو مہربانی کر دے، اب تو مجھے اپنے خزانے سے عطا فرما دے۔ جب یہ فریادیں بندہ کرتا ہے اور ان اداؤں کے ساتھ اس کریم کے سامنے روتا ہے، اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، میرا رب عطا کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ بڑا کریم جو ہوا، ہائے ہائے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے کہا، کہنے لگے آپ کی یہ بات سن کے نا میں نے اللہ سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا یا اللہ کیا تو چاہتا ہے تیرے حبیب کو دکھ ہو؟ کہنے لگا میں نے اس کی رٹ لگائی، اللہ تو اپنے حبیب کا دکھ نہیں چاہتا، اپنے حبیب کو تکلیف نہیں چاہتا، پھر اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میں جہنم میں چلا گیا تیرے حبیب کو دکھ ہوگا۔ ایک یہودی بچہ آتا تھا آقا سرور کونین وسلم کی خدمت ہے، کچھ عرصے میں وہ نہ آیا تو سرور کونین پوچھا کہ وہ بچہ آتا تھا ہماری بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گیا، فرمایا چلیں اس کی عیادت کے لیے۔ صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کی عیادت کے لیے گئے۔ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، زندگی کے تانے بانے ٹوٹ رہے تھے۔ آقا سرور کونین وسلم نے اس کو جا کے کلمے کی تلقین کی، کلمے کی دعوت دی۔ ابھی کبھی باپ کے منہ کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی کملی والے کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہے، والضحیٰ واللیل کی طرف دیکھتا ہے۔ اب وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ باپ کے دل میں آیا جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی بات مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور اس کی سانسیں اکھڑ گئی، ختم ہو چکی اور وہ مر گیا۔ میرے آقا کے چہرے پہ فرحت اور راحت تھی کہ میرا ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو فرحت ہوئی اس کی وجہ سے، الہی اگر تو نے مجھے عذاب دیا تیرے حبیب کو تکلیف ہو گئی۔ کہنے لگے میں یہ پکارتا رہا، مجھے اس نے اپنا واقعہ سنایا، میں یہ پکارتا رہا اور اللہ سے فریاد کرتا رہا۔ سنگ دل آدمی میں، پینے پلانے والی زندگی۔ کہنے لگا اس رات بھی میرا پروگرام یہ تھا چلو آج اللہ کے سامنے یہ ڈرامہ کر لیتا ہوں۔ کہنے لگے یہ میرے ذہن میں تھا، اللہ کے سامنے ڈرامہ کر لیتا ہوں۔ حکیم طارق کے درس میں سنتا ہوں چلو نقل ہی کر لو اللہ اصل کر دے گا، آج اللہ کے سامنے ڈرامہ کر لیتا ہوں دیکھو کیا بنتا ہے۔ کہنے لگے یہ ڈرامہ ہی نہ تھا وہ تو حقیقت بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، تو میری طرف ایک قدم آ، تو چل کے آ میں دوڑ کے آتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے تو بالش کر میں ہاتھ آتا ہوں، تو چل کے آ میں دوڑ کے آتا ہوں، آ تو صحیح۔ ہائے، جب بندہ اللہ سے روٹ کے جاتا ہے نا، حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، جب بندہ اللہ سے روٹ کے جاتا ہے اللہ پیچھے جا کے اس کو مناتا ہے، میرے بندے کہاں جا رہا، مجھ سے بڑا محبوب تجھے کہیں ملے گا، اس سے آگے بڑھ کے آتا ہے، میرے بندے کہاں جا رہا، مجھ سے بڑا محبوب تجھے ملے گا۔ بندے کو اللہ پاک مناتا ہے، بندے کے پیچھے جاتا ہے۔ ایسا کریں یہ کہتے ہیں نا ما غرک بربک الکریم، اس کے اندر شکوہ بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ واہ پتر واہ، واہ بیٹا واہ، ابا کا چھوڑ کے چلا گیا تھا، ایسی محبت دینے والے باپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ ہمارے حضرت اس کی جو تفسیر فرماتے تھے، میرے مرشد حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ویسے فرماتے تھے، کہتے تھے بچہ نا تھا بڑا نافرمان، آخر کار اسے یاد آیا ابا ہے، بڑی نافرمانیاں کر لی ہیں، آ کے نا پاؤں میں پڑ گیا۔ میری بات پہ غور ہے، آ کے نا پاؤں میں پڑ گیا اور پاؤں میں پڑ گیا، لگے ابا معاف کر دے۔ ابا نے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہنے لگا واہ بیٹا واہ، تیری خاطر یہ کیا تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب اس میں شکوہ بھی ہے اور شفقت بھی ہے۔ یہ جو ہے نا ما غرک بربک الکریم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ میرے بندے تو کہاں گیا تھا۔ جب یہ بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تنہائیوں میں، اجالوں میں، اور اس کے سامنے مانگتا ہے اور اس سے فریادیں کرتا ہے، آپ یقین جانیے سارا جہان رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے، وہ سارا جہان اسے کچھ کہتا رہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہوتا ہے۔
بے چین ہو کے، بے قرار ہو کے کچھ تنہائیاں ڈھونڈ کے دیکھیں تو صحیح. وہ کس لیے یاد رکھیے گا، تنہائیوں کا سفر تنہائیوں سے ہوگا، تنہائیوں میں جانا ہے. ماں کا پیٹ تنہائیوں کا مسافر ہے، تنہائیوں کا سفر ہے، اور تنہائیوں میں قبر میں جانا ہے. ہماری مقدر میں تنہائی ہے. اور اگر یاد رکھیے گا ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت اور کملی والی کی اطاعت اور عشق کو اختیار کیا، آپ کملی والی کی اداؤں کو اختیار کیا، ہمیشہ کی تنہائیوں سے بچا کے جنت کا ہمیشہ کا میلہ اللہ پاک عطا فرما دے گا، ورنہ جہنم کی ہمیشہ کی تنہائیاں ہوں گی. سفر تنہائیوں سے شروع ہوا ہے، ماں کے پیٹ کی تنہائیوں سے سفر شروع ہوا ہے. ماں کی پیٹ کی تنہائیوں سے سفر شروع ہوا ہے. اس سے بیٹھے بیٹھے باتیں کریں، اس سے چلتے چلتے باتیں کریں. تیرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو پاک ہے یا نہیں ہے، تو جس حالت میں ہے اس سے بیٹھ کے باتیں کر، اسے اپنی فریادیں سنا اور اسے اپنی بے بسی کا اظہار کر. تو چلتے چلتے باتیں کر. تو سو رہا ہے باتیں کرتے کرتے سو جا. تو اٹھ باتیں کرتے کرتے اٹھ. تو گھر سے نکل باتیں کر اللہ پاک سے. اللہ کو اپنی فریادیں سنا، اللہ کو اپنے دکھڑے سنا، اللہ کے سامنے اپنے غم کی کہانیاں بپتائیں بیان کر. یقین جانیے یہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں گیا. آج ہماری گلی میں ایک سائل آیا ہوا تھا، اس کی آواز سے میں بیمار ہاں میری مدد کرو. میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، کچھ لکھ رہا تھا. ایسے گھر میں کام لکھنا پڑھنا بس مصروفیت ہوتی ہے، ڈاک کا ڈھیر لگا ہوا. میرا قلم رک گیا. اور قلم رک کے نا میں بیٹھا ایک چیز سوچنے لگا. میں نے کہا یہ لوگوں کو باتیں بتا رہا ہے اور لوگوں کو صرف باتیں بتا رہا ہے، اپنا دکھ بتا رہا ہے، میں بیمار ہوں، پریشان ہوں، یہ ہوں، صرف باتیں کر رہا ہے. اچھا کوئی اس کے سامنے نہیں ہے، ہر بندہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا نہیں ہے. ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی باہر نہیں بیٹھا ہوا ہوتا اور یہ کر رہا ہے. لیکن میرے کان سن رہے ہیں جس طرح اوروں کے کان بھی سن رہے ہیں. یہ ہر ہفتے 15 دن کے بعد 2-4 دن کے بعد آتا ہے، کچھ ملتا ہے تو آتا ہے. اس کو کبھی نہ ملے، کبھی آئے بھی نہ. یہاں معلوم ہوا ان باتوں سے ملتا ہے اسے. میں ان سوچوں کے دھاروں میں کھو گیا کہ معلوم ہوا کہ ان باتوں سے ملتا ہے. پھر کہنے لگا میرا من اندر سے کہ بندے کو بندے کو باتیں سنائے تو مل جاتا ہے، بندہ رب کو سنائے نہیں ملتا ہے. وہ سائل جو ہے نا مجھے پتہ نہیں کہاں لے گیا. میں کہاں سوچنے لگ گیا کہ بندہ اگر بندے کو سنائے تو مل جاتا ہے، ملتا ہے تو آتا ہے. یہاں اس کی آواز شناسا ہے میری، ہماری گلی میں آتا ہے وہ. اور اگر بندہ اللہ کو سنائے تو نہ ملے. اور پھر ہم نے ایمرجنسی نہیں لگائی. وہ چادر لپیٹ، بخار کوسا ہے اس کو، چادر لپیٹ کے نا یوں کر کے بیٹھا ہوا لائن لگا رہے. اور دوسرا آیا، اس کو تھوڑی سی ایسے کپکپاہٹ ہو رہی تھی. اس نے کہا آپ کو جلدی دکھا دیتے. ایک آیا اور پوٹنے لگا، ہائے بس. اس نے کہا ایمرجنسی ہے، فوراً ڈاکٹر صاحب چھوڑو. اس کو معائنہ کیا، اس کو دوائی دی. انہوں نے کہا چلو اب حوصلے لائن میں لگنا ہے یا فوراً ٹریٹمنٹ لینا ہے. اب آپ فیصلہ خود کر لیں، خود فیصلہ کر لیں. میں ایک مثال میں سنایا کرتا ہوں نا. ایک بزرگ سے لوگوں سے ادھار لے کے نا مدد کر دیتے تھے. اور حضرت کا وصال کا وقت ہو گیا، ادھار بہت زیادہ تھا. جس کو پتا چلا انہیں کہا بابا جا رہے ہیں، پیسے گئے. اب ہر بندہ آ کے نا بابا جی کے در پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا پیسے، اس نے کہا اللہ سے مانگو. اور ادھر موت و حیات کی کشمکش لگی ہوئی ہے. اور حضرت کی آواز کانوں میں پڑی. ایک بچہ تھا کوئی حلوہ میٹھی چیز بیچ رہا تھا. اس نے کہا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا تو شیخ نے فرمایا یہ سب کو بانٹ دو. اس نے کہا آج تو ہول سیل لگ گئی میری. شام تک روپیہ کر کے چونی کر کے بیچنا تھا. اور اس نے کہا پیسے. اس نے کہا جیسے یہ بیٹھے تو بیٹھ جا. اللہ
اب پہلے تو چپ کر کے بیٹھا رہا، اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے جا کے حساب دینا ہے استاد کو جس نے مجھے توشہ دیا تھا. روتا رہا اور ہچکیاں بھر کے رویا. تھوڑی دیر ہوئی کہ شیخ کو کہیں سے ایک تھال اشرفیوں کا بھرا ہوا ہدیہ آیا. اس نے کہ شیخ یہ ہدیہ ہے، فلاں رئیس نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. سب قرضے والوں سے کہا بھی اپنا قرضہ اس میں سے جتنا لینا ہے لے لیں. سب نے لے لیا، حلوے والے نے بھی لے لیا، پھر بھی بچ گیا. جانے لگے تو بلایا سب کو، کہنے لگے ٹھہرو، آخری لمحے ہیں، آخری باتیں ہیں، یاد رہیں گی. میری ایک بات سن لینا، تم سب میں مانگنے والا تھا، رونے والا کوئی نہیں تھا. جس وقت رونے والا آ گیا کام بن گیا. اپنی تنہائیوں کو روشن کر لیں. اگر کبھی میسر ہوں اس کو مؤثر بنا لیں، کبھی میسر ہوں اس کو مؤثر بنا لیں. میں کبھی کبھی اپنی اماں کے قبرستان میں جاتا ہوں، ساتھ وہ پیلو جال کے درخت ہے، سخت گرمی بازوں کا، تو وہاں ہم پیٹ لگا کے اور مٹی میں بیٹھا رہتا ہوں. پھر میں دل سے ہی باتیں کرتا رہتا ہوں اور پھر اللہ کو اپنی باتیں سناتا رہتا ہوں. آپ تنہائیوں کو لیں اور تنہائیاں آپ کی قیمتی بن جائیں گی، اور یہ تنہائیاں موتی اللہ کے خزانے میں جائیں گے. اللہ سے عجیب فیصلے کرا دیں گے، عجیب فیصلے کرا دیں گے، عجیب فیصلے، برکت کے فیصلے، راحت کے فیصلے، رحمت کے فیصلے، عطاؤں کے فیصلے، شفقت کے فیصلے، عجیب فیصلے کرا دیں. اللہ سے لینا سیکھیں. اللہ سے لینے کا فن آ جائے ہمیں، مخلوق سے لینے کا فن آیا. میرے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگے جی میرے چہرے کے دانوں کا مسئلہ ہے، بہت حواس. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی وہ انارکلی میں مشہور دکان ہے بڑی، وہ جس میں چیزیں ملتی ہیں، ہاں شیخ عنایت اللہ. کہنے لگے شیخ عنایت اللہ میں سیلز مین ہوں، اور وہاں خوبصورت جوان ہونا اور چہرے پہ داغ دبے ہونا نہیں، میری نوکری کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں بندے سے لینے کا فن. یہ ہمارے دوست نے کہا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی، میں نے کہا ایم بی اے کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے بندے سے لینے کا فن. اس کا معنی ہے ایم بی اے. اور میرے مطابق میں نے پوچھا، ہمارے احمد نے سی اے کیا ہوا ہے، جیب کو نچوڑنے کا فن سی اے، بندے کے لینے کا فن ہے جیب خالی کرانے کا فن کا نام سی اے ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹ. اور بندوں سے لینے کا فن ہم نے سیکھا. اور ایک دوست ہے، ایک دفعہ کہنے لگا تمہیں بھیک مانگ کے دکھاؤں؟ تجھے کون دے گا؟ کہ کمال ہے. کہنا ٹھیک ہے. قمیض اتار کے الٹی پہن لی، شلوار اتار کے الٹی پہن لی، ٹوپی اتار کے الٹی پہن لی، آنکھ ایک یوں کر لی، منہ یوں کر لیا، ہاتھ یوں کر لی، ٹانگ یوں کر لی، اور ایک ایسا نمونہ بن گیا، جوتی بھی الٹی پہن لی، ایک بندے کی پرانی لے لی، ایک نمونہ بن گیا. اور نمونہ بن کے کہنے لگا کہ آؤ کٹھے کھائیں. پیسے بھی آیا کہ لاؤ کٹھے کا، میں نہیں کھاتا. بندوں سے لینے کا فن آیا. میں فن بتا رہا ہوں، بندوں سے لینے کا فن آیا. یہ سائن بورڈ کیا ہوتے ہیں؟ بندوں سے لینے کے فن ہے. یہ چند لمحوں کی جو آواز آتی ہے، ایک چائے کے بارے میں، ایک سرف کے بارے میں، ایک صابن کے بارے میں، ایک شربت کے بارے میں، چند لمحوں کی آواز، جسے سیکنڈ کے اشتہار ہوتے ہیں، بندے سے لینے کے فن ہیں. آوازیں تو ہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں اللہ کو آوازیں پہنچا. یہ آوازوں سے آئی بریک نہیں ہوتی، اربوں روپے کھربوں روپے کے سودے بک جاتے ہیں. اللہ سے لینے کا فن نہ آیا. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. اللہ سے لینے کا فن کہ میرا اللہ کیسے دے گا. میں اکثر رزق کے لیے سورۃ کوثر بتاتا ہوں، سورۃ کوثر بتاتا ہوں کہ تنخواہ ملے، یا تیرے پاس تو تاجر ہے تو نوٹ آئیں، یا تیرے پاس کوئی زیادہ روز کی بکری ہو، سیل ہو، دکاندار ہے،
129 دفعہ سورۃ کوثر اس پہ پڑھ لے، تجربہ کر کے دیکھ لے، اتنے مجھے رزلٹ مل رہے آپ گمان نہیں کر سکتے۔ لوگ مالا مال ہو گئے، برکتوں کے خزانے مل گئے سورۃ کوثر کے اندر۔ اس دن ہمارے ایک دوست کہنے لگے میرا CNG ختم، پیٹرول ختم، سب کچھ ختم۔ میں نے کہا سارے سورۃ کوثر پڑھو۔ سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی، 14 کلومیٹر اس کے ساتھ چلتے آئے۔ یہ ہمارے درس کے بعد آج بھی ہوگا، ہر درس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، یہاں مجلس ہوتی ہے، درس کے بعد جب بیعت ہوتی ہے اس کے بعد مجلس ہوتی ہے، اور اس میں ہم پوچھتے ہیں ہاں بھائی اپنے مشاہدات و تجربات بتائیں۔ لوگ بتاتے ہیں، یہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اللہ جزاک خیر دے ہمارے ایک جوان کو، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، لکھے ہوئے ہیں۔ یہ میری ایک خط میرے سامنے ابھی اسی ڈاک میں آیا۔ میں پہلی بار گجرات میں آپ کے درس میں شریک ہوئی تھی، اس کے بعد میں نے سورۃ کوثر کا وظیفہ کیا، جس کا بڑا فائدہ ہوا، گھر میں برکت آنکھوں سے دیکھی۔ روزانہ میری بنائی ہوئی چائے 1-2 کپ بڑھ جاتی تھی، اگر 4 کپ بنائی جاتی تو 6 کپ نکل آتی۔ اس کا میں نے بار بار تجربہ کیا۔ سورۃ کوثر پڑھتی تھی میں سے، آٹا آئے نا گھر پہ اسے سورۃ کوثر پڑھ لو، 41 دفعہ 129 دفعہ تجربہ کر لو۔ میں تو اپنی پیٹرول کی ٹینکی پہ تجربہ کرتا ہوں، جب پیٹرول کی ٹینکی بھر رہا ہوتا ہے، وہ CNG کو دیر لگتی، پیٹرول کو تو دیر نہیں لگتی، میں کہتا ہوں گاڑی میں جتنے بیٹھے سورۃ کوثر پڑھو، ایوریج بڑھ جاتی ہے۔ میرے احباب خود بتاتے ہیں، کتنے لوگوں نے بتایا کہ ہماری جو ہے CNG ہم نے بھروائی اور ادھر سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دی، ایوریج ایسی بڑی کہ خود ہماری عقل حیران۔ اصل میں نا بات یہ ہے، ہماری خفیہ چوری ہوتی ہیں، خفیہ چوریاں ہوتی ہیں، خفیہ چوریاں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر خلیل احمد جھنڈیر، وہ پریکٹس کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے ہم اسٹوڈنٹ تھے زمانہ طالب علمی میں، تو وہ لیاقت پور کے رہنے والے تھے، بھاولپور پڑھتے تھے، تو 3-4-5-6 اسٹوڈنٹ نے آپس میں ایک مکان لیا ہوا تھا، اور اس مکان میں پھر ہم نے طے کیا تھا کہ بھئی 2 بندے آج کھانا پکائیں گے، 2 کل باریاں لگی ہوئی تھی، ہم دیر سے آئیں گے، وہ کھانا تیار کر رکھیں گے۔ اور وہ کہنے لگے ایک دفعہ ہم آئے تو ہمارے ساتھیوں نے کھانا تیار نہیں کیا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا بڑا غصہ آیا، اور کہنے لگے مجھے شروع سے بندر پالنے کا شوق تھا، اس وقت بھی ان کے پاس بندر تھا، ان کو بندر پالنے کا بڑا شوق تھا۔ اور کہنے لگے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، بندر ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے باتیں کی، بڑی سخت گالیاں جو بھی آپس میں۔ کہنے لگے تھوڑی دیر ہوئی بندر چلا گیا، تھوڑی دیر ہوئی اس نے کہا گھی نہیں تھا، میں کیسے پکاتا کھانا، اس نے گھی کا عرضہ کیا، تھوڑی دیر ہوئی بندر گھی کا ڈبہ لے آیا، کسی گھر گیا ہوگا، اور گھی کا کہنے لگے دیکھ یہ لے آیا، اور میں نے کہنے لگے حلال حرام کا تو پتہ نہیں تھا ہمیں، اس میں سے گھی نکالا اور جو دال تھی سبزی اس کو تڑکا لگایا اور کو دیا، کہہ لے جا وہاں رکھا۔ کہنے لگے وہ بندر لے گیا اور جہاں پتہ نہیں کہاں سے لایا تھا ڈبہ گھی کا، وہاں رکھا ہے۔ اب مجھے اس سوال میں، اس واقعے میں، یہ حقیقت واقعہ ہے، اس میں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا گھر والوں کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے ڈبے میں سے گھی نکلا ہے؟ یہ خفیہ چوریاں شیطانی چیزیں کرتی ہیں، اللہ کا کلام ان خفیہ چوریوں کو بچا کے برکت کا ذریعہ بنتا ہے، جو ہماری نظریں نہیں دیکھتی، ہماری نظریں نہیں دیکھتی۔ ہمارے ہاں ہم نے ایک الحمدللہ میری جیب میں تھیلی ہوتی ہے، جو کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں رکھنے کے لیے ترتیب بنائی ہے تھیلی کی، کہ اس میں تھیلی، یہ بزرگوں کی ترتیب ہے، صحابہ کی ترتیب ہے، جیب میں پیسوں کے لیے تھیلی رکھنا۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، فاقے نہیں ہوتے تھے، ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، قرضے نہیں ہوتے تھے، غم نہیں ہوتے تھے۔ یہ بڑوں اور بزرگوں کی ترتیب پہ اگر چلیں گے برکتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جب بھی تھیلی میں سے پیسے ڈالیں، ہم پیسے اکٹھے ہیں تھیلی میں ڈالیں۔ ہمارے حافظ صاحب نے ایک واقعہ لکھا، اس دن میں نے نشان لگایا، کہنے لگے تھیلی چھوٹی ہو گئی ہے، کہنے لگے دو اتوار قبل میں اور ایک دوست صاحب دونوں کار پر میری زیر تعمیر فیکٹری میں دیکھنے جا رہے تھے۔ ہم چوبرجی سے روانہ ہوئے، اور چوبرجی سے فیکٹری کا سفر 20 کلومیٹر ہے۔
میں نے عرض کیا کہ گیس CNG ڈلوا لیں، تو دوست کہنے لگے کہ میں نے رات کو سلنڈر فل کرایا ہے۔ واپسی پر جب میں نے چوبرجی کے قریب دوبارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 کلومیٹر سفر کیا، ابھی تک CNG کا 1 پوائنٹ بھی کم نہیں ہوا، کیونکہ میں سلنڈر فل کراتے ہوئے اول آخر درود کے ساتھ 7 دفعہ سورۃ کوثر پڑھی تھی۔ اس دور میں بھی اعمال سے ہوتا ہے۔ ارے اللہ سے لینے کے گر بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے فصلوں ذمہ داروں کو کہا، اس دن میں ہمارے وہ حاجی فیاض صاحب تھے، اللہ جنت عطا فرمائے، 1986 میں بیعت ہوئے تھے، 96 میں۔ وہ بڑی عجیب کہانی ہے۔ ہائے ہائے، مجھے خط آیا وہاں کہ جی میں پہلے حضرت لاہوری سے تھا، پھر حضرت مولانا عبید الانور رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، پھر انہوں نے خواب میں تیرا ہاتھ پکڑا دیا، ایسے خط تھا، تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، پھر سلسلے میں شامل ہوئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا نوچندی میں، تو حاج صاحب ایسے آئے، حضرت کا منظر ہے، حضرت آرام فرما رہے ہیں، وہ پرانا اندرون شہر جہاں حضرت قیام فرماتے تھے۔ میں نے حضرت کو آرام فرماتے ہوئے ان سے عرض کیا کہ بس رک جائیں باہر، ان سے مصافحہ کیا۔ یہ لمبا خواب ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو مجھ سے گلے ملے اور رونے لگے کہ میری نسبت کو جدا نہ کرنا، اس نسبت کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ شاید فوت ہو گئے۔ پھر میں نے احباب کو ساتھ لیا، وہاں سرگودا کے آگے ایک چک ہے، بھاگتا والا ایک جگہ ہے، وہاں ان کی جو ہے بیٹوں سے تعزیت کرنے گیا۔ تو جب وہاں تعزیت کرنے گیا تو بات میں نے وہاں کچھ حضرات نے کہا جی ہمارا تھوڑا سا درس ہو جائے، تو میں نے ان ذمہ داروں کو عرض کیا، میں نے کہا آپ اپنی فصلوں میں سورۃ کوثر پڑھیں۔ ملتان کے ملے زئی ہیں، ملے زئی پٹھان ہیں، ملے زئی، میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جہاں آپ کی فصلیں ہیں، ان فصلوں کو جہاں پانی لگ رہا ہے، جہاں سے پانی آ رہا ہے، لگ رہا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے، نہر کے ذریعے، وہاں بندہ بٹھائیں، سورۃ یاسین پڑھے، سورۃ واقعہ پڑھے، اور سورۃ کوثر، بیج کی بجائی کر رہا سورۃ کوثر پڑھے، سپرے کر رہا سورۃ کوثر پڑھے، گدائی کر رہا سورۃ کوثر پڑھے۔ ان کی فصلوں اور ساتھ والی فصلوں میں زمین آسمان کا فرق، کیڑا نہیں، بیماری نہیں، فصل کی ایوریج بڑھ گئی، ذمہ دار مالا مال ہو گیا سورۃ کوثر کی برکت سے، اعمال کی برکت سے۔ اپنی زندگی کو اعمال کا ترتیب پہ لے آئیں۔ جب بھی تھیلی سے کوئی پیسے نکالیں، ایک دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، ایک دفعہ سورۃ کوثر میں بولو کتنی دیر لگتی ہے؟ میرے خیال میں نوٹ بڑے اور چھوٹے کو دیکھتے دیکھتے ہم نے کون سا نکالنا ہے، اسی وقت سورۃ کوثر بندہ پڑھ لیتا ہے، اور جب ڈالیں سورۃ کوثر پڑھ لیں ایک دفعہ، اور جب اکٹھے پیسے آئیں اس وقت 129 دفعہ پڑھ لیں۔ ایسی نعمتیں بڑھتی ہیں، ایسے کمالات بڑھتے ہیں، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ رزق میں برکت اور وسعت اور حیرت انگیز کمالات۔ ہمارے ایک دوست وہ کہنے لگے میں نے برکت والی تھیلی لی اور اس پہ 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دی، اور جس کی بدولت اس کی برکت یہ ہوئی کہ تھیلی روپوں سے لبریز ہو گئی، اب مجھے صرف بڑے سائز کی چاہیے۔ ویسے بھی شیخ پتر ہیں، بڑے سائز کے، وہ کہنے لگے مجھے اب چاہیے۔ سورۃ کوثر یاد رکھیں، اس وقت امت کے اندر کثرت کی طلب ہے، برکت کی کوئی طلب نہیں ہے، اور کثرت والوں کو فقیر ہوتے دیکھا۔ سن لو غور سے، میری بات کو غور سے سننا، کثرت والوں کو ذلیل ہوتے دیکھا اور برکت والوں کو اللہ نے کبھی ذلیل نہیں کیا۔ برکت والوں کو، اور ایک مثال دیا کرتا ہوں، کتی کے کتنے بچے ہوتے ہیں اور بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کتی میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے، اور بکری کے ریوڑ دیکھے کبھی کتی کے ریوڑ نہ دیکھے۔ پکی بات؟ پکی بات؟ کوئی بتا دے مجھے کہ میں نے کتی کے ریوڑ، کتوں کے ریوڑ دیکھے؟ وہ تو 10-12 بچے، 8-10 بچے، 6-7 بچے کتی دیتی ہے۔ اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کریں، اعمال کے ذریعے سے۔ ہمیں مال سے لینا آیا، اعمال سے لینا نہ آیا۔ ایک صاحب کی کیفیت بتا رہا ہوں، بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا، آپ نے بتایا 129 سورۃ کوثر مع تسمیہ درود شریف کے ساتھ، اور سارا دن میں نے اس کو سورۃ کوثر کو پڑھا اور 129 صبح شام پڑھا، اور کہنے لگا الحمدللہ میرا اتنا قرضہ بھی گمان سے زیادہ کہ اب آدھے سے زیادہ قرضہ میرا اتر گیا ہے۔ یہ میں صرف سورۃ کوثر کی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں، سورۃ کوثر کی کمالات بتا رہا ہوں، سورۃ کوثر کی۔ ایک صاحب نے بتایا کہ
میں نے 10 میں سورۃ کوثر 129 دفعہ سنی اور اس پہ عمل شروع کیا. اب کہتے ہیں میرے پرس سے پیسے بھی ختم نہ ہوئے اور اس کی برکت سے مجھے پارٹ ٹائم جاب مل گئی اور میرا رزق حد سے زیادہ بڑھ گیا. جی اللہ والو، اعمال کی برکت سے اپنی زندگی کو روشن بنائے. ساری عمر کھپتے 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 اور تہی دامن اور تہی دست ہو کے اس دنیا سے چلے گئے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو بتائیں پھر اعمال کے ذریعے سے برکت آئے گی نہیں آئے گی؟ ایک اور صاحب کہنے لگے میں چند دن پہلے اپنے موٹر سائیکل پہ نا میں نے راستے میں پیٹرول پمپ ڈلوانے کے لیے روکا تو میں نے کہا 100 روپے کا پیٹرول ڈال دو. تو پیٹرول پمپ کا ملازم کہنے لگا کہاں جائے گا؟ میں نے کہا فلاں جگہ. اس نے کہا بھائی آپ فلاں جگہ جا رہے ہو، 200 روپے کا پیٹرول وہاں تک کام آئے گا، راستے میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے. اس نے کہا بھائی ڈال تو ڈال. کہنے لگے ڈالا، میں سورۃ کوثر پڑھتا گیا، آ بھی گیا واپس بھی گیا، پھر پیٹرول بچا ہوا تھا. پھر بھی پیٹرول بچا ہوا تھا. تو بتاؤ بھائی اللہ کی نام کی برکت میں کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے؟ اب بھی اگر نہ کریں تو ہماری اپنا ہی خسارہ ہے، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. آپ بھی نہ کریں تو آج کے بعد اپنی زندگی کو اعمال میں لانے کی ترتیب بنا لیں. ایک چیز اور بتاتا ہوں. ایک اور صاحب کہنے لگے کہ میں سورۃ کوثر کی برکت سے 129 سے صبح شام بتایا قرضے، روزگار، لین دین سب پریشانی تھی. کہنے لگے جب سے یہ وظیفہ پڑھا مجھے 3 جمعرات کی ہو گئی، مسلسل درس میں حاضر ہو رہا ہوں. اس درس کی اور برکت سے اللہ پاک نے میرے سارے کام بنا دیے. ایک اور صاحب کہنے لگے میں سیل مین کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہوں. ایک دن سامان دکاندار کو دینے کے لیے گیا، دکاندار کافی رش تھا. دکاندار نے سامان مال تو رکھ لیا لیکن ادائیگی کے لیے مجھے لائن میں لگا دیا. اس کا پروگرام نہیں تھا ادائیگی کا. میں نے سوچا پہلے یہ تمام گاہکوں کو سامان دے کے فارغ کرے گا، پھر مجھے ادائیگی کرے نہ کرے. مجھے جلدی تھی اور میں نے اور کافی دکانوں پہ سامان دینا تھا تو میں نے سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی. پڑھتا کرتا فوراً دکاندار مجھے پیسے دے دیے لیکن جلد بازی میں 30 روپے زیادہ دے دیے. جب میں نے پیسے شمار کیے کہنے لگے وہ 30 روپے زیادہ تھے تو میں نے اس سے کہا بھی 30 روپے تیرے زیادہ ہیں، مجھے 30 روپے زیادہ نہیں چاہیے. سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا تو یہ کمال ہے. قرآن پاک سارے کا کیا کمال ہوگا اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بقرہ کا کیا کمال ہوگا؟ سوچو تو صحیح. رزق کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، مال کے بکوانے کے لیے، اللہ کی مدد کو لانے کے لیے، ہر نعمت کے لیے سورۃ کوثر ہے. آپ سوچیں اس قرآن کو سینے سے لگانے میں یہ نعمتیں ملتی ہیں. جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کو عطائیں ملتی ہیں، اس کو برکتیں ملتی ہیں. ہم پریشان کیوں ہیں؟ کچھ کیا ہے تبھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ سے لینا چھوڑ دیا. جب لینا چھوڑ دیا لینے والے راستے بھی سارے بھول گئے ہیں. جتنے بھی لینے والے راستے تھے وہ سارے کے سارے ہمیں بھول گئے. میں تو ہر جمعرات کو بیٹھ کے وہ راستے یاد دلاتا ہوں اپنے آپ کو بھی کہ میرا بھی سبق پکا ہو جائے، آپ کا سبق بھی پکا ہو جائے. ان راستوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یاد رکھنا کرائسس کا دور ہے، بے برکتی کا دور ہے. پل میں انسان خراب سے عرب سے خراب اور مٹی ہو جاتا ہے. وہ جب بھی کہنے لگے ہال روڈ میں جو آگ لگی مجھے کہنے لگے ایک بندے نے ایک دن پہلے 2 کروڑ کا سامان ڈالا، سب ابھی شالمین کی بات کر رہا ہوں، اور سب کچھ مٹی ہو گیا. سیلاب میں میرے پاس بندے آئے، ہماری ٹرسٹ ہے الحمدللہ اس میں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. سیلاب میں کوشش کی، سیلاب میں میرے پاس بندے آئے. اوہو کہ رات کو کیا تھے صبح کیا ہو گئے. کرائسس کا دور ہے، حالات کے بدلنے پلٹنے کا دور ہے. اللہ کے نام اور کملی، یہ دراصل سورۃ کوثر کملی والے کی شان میں آئی ہے.
آپ سورۃ کوثر کی شان تو دیکھو، یہ شان نزول کیا ہے اس کا؟ ہاں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی صورت آئی ہے۔ سوچو تو صحیح، جس میرے کملی والے کی شان کو پڑھو، دنیا آخرت کی برکتیں نہ آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو لفظ محمد کا تجربہ کیا تھا۔ جو بندہ کپڑے کے اوپر سے نہیں، کپڑے کے اندر سے لفظ محمد اپنے سینے پہ لکھے گا، اس کی روحانی سرجری ہو جائے گی، دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کئی لوگوں کے دل کے وال کھل گئے ہیں، آرٹریز کھل گئی ہیں، دل کے دورے ختم ہو گئے ہیں، دل کی گھٹن ختم ہو گئی ہے، دل کی تکلیف ختم ہو گئی ہے، اندر کی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں لفظ محمد سے۔ یہ انا اعطیناک الکوثر جو ہے، یہ لفظ محمد کی شان ہے، آپ کی ثنا خوانی ہے ساری کی ساری۔ مسائل کا حل میں ابتدا سے پھر شروع کر رہا ہوں، وسائل میں نہیں، لیکن وسائل کو چھوڑنا بھی نہیں، حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے۔ وسائل کو چھوڑنا بھی نہیں، حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے، لیکن وسائل پہ بھروسہ نہ ہو۔ جس طرح الہی پانی میں پی رہا ہوں، تو پیاس بجھائے گا، کھانا میں کھا رہا ہوں تیرا حکم سمجھ کے، تو میرا پیٹ بھرے گا۔ اللہ وسائل کو اختیار کر رہا، لیکن اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ تو نے رکھی ہیں، تو چاہے میری ضرورتیں وسائل کے بغیر کر دے، تو چاہے وسائل کے ذریعے کر دے، لیکن میری ضرورتوں کا کوئی سامان وسائل کے اندر نہیں، وہ ساری کی ساری کملی والے کی ثنا خوانی میں پڑا ہوا ہے، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑا ہوا ہے، وہ سب کچھ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں پڑا ہوا ہے، وہ سب کچھ قرآن میں پڑا ہوا ہے۔ میرے پاس ہم برکت والی تھیلی دے رہے، میں نے کہا اس کو سلواؤ، حساب لگایا کتنے کی سلتی ہے، آنے جانے کا خرچہ کیا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا اس کو، میں نے کہا اس کو قیمت رکھ دو 20 روپے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگے جی 20 روپے کی کیسے دیتے ہیں؟ میں ایک درزی سے سلوانے گیا اور اس نے 35 روپے لوں گا۔ میں نے کہا ہول سیل میں ہم کرتے ہیں، گھر میں کچھ بچیاں خواتین بیٹھ کے سیتی ہیں، کچھ احباب سیتے ہیں، کچھ اور حضرات سیتے ہیں، اس کے اندر چٹ ڈال دیتے ہیں کہ اس کو 129 دفعہ صبح شام سورۃ کوثر۔ یقین جانیے برکتوں کے خزانے آ گئے حیرت انگیز طور پہ۔ اپنی زندگی کو اعمال کے ساتھ جوڑتے رہیں، اللہ سے باتیں کریں، قرآن کی شکل میں اور اپنے الفاظ کی شکل میں اللہ سے باتیں کریں، اللہ پاک سے لینا سیکھیں، اللہ پاک سے لینا سیکھیں، اللہ پاک کو اپنی فریادیں منوانا سیکھیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں نسلوں میں غم نہیں آئے گا، ورنہ ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس دکھی آتے ہیں اور تجربات دے جاتے ہیں، پہلی دوسری تیسری نسل تک اکثر پراپرٹی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے کوئی خوش قسمت ہے کہ میری اباؤ اجداد کی یہ مال جائیداد آ رہی ہے، کوئی خوش قسمت ہے، ورنہ پہلی دوسری تیسری میں پراپرٹی جو ہے صفر ہو جاتی ہے۔ اعمال کی کثرت کرنے والا، اعمال کے ذریعے اللہ سے لینے والا، اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگنے والا، اعمال کے ذریعے اپنی جیب کو بھاری کرنے والا، اللہ اس کی نسلوں کو مالا مال کرتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں کو پالتے ہیں۔ نسخہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ کیوں اللہ والو؟ سورۃ کوثر کسے نہیں آتی؟ تو زمیندار ہے سورۃ کوثر پڑھ کے دیکھ، تو تاجر ہے سورۃ کوثر پڑھ کے دیکھ، تیری تنخواہ آتی ہے تو سورۃ کوثر پڑھ کے دیکھ۔ میں ایک اللہ والے کے پاس ابھی اسی سال مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ آیا، ایسے سفید داڑھی سفید کپڑے، میں نے کہا کوئی لگتا ہے کوئی بہت بڑا بزرگ ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا تعارف ہے، میں نے کہا نہیں، کہنے لگا اس کا نام ہے انسپیکٹر شریف طور، حاضر ڈپٹی پولیس انسپیکٹر ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگا میں لالا موسیٰ کے ساتھ کوئی جگہ بتا رہا تھا، پہلے اس کا نام تھا شیطانیہ، اب نام رکھا ہے رحمانیہ، تھانہ ہے کوئی، گجرات ہے۔
اچھا پتہ نہیں کہاں، وہاں بتا رہا، کہہ رہے لالا موسیٰ گجرات اس طرح ہے، گجرات سائڈ پہ ہے۔ اس نے کہا میں وہاں تھانے کا SHO تھا، اب میں حج پہ آیا ہوں، اب پتہ نہیں میری کہاں تعیناتی ہوتی ہے۔ اچھا وہ اللہ والے بیٹھے تھے نا، مجھ سے کہنے لگے ان سے آپ پوچھیں کہ ان کو ان کو وظیفہ ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے پوچھیں۔ میں نے کہا جی آپ بتائیں۔ کہنے لگے تو اپنا پہلے تعارف کرا۔ میں کہا تفتیش کرنی ہے میں نے کہا انسپیکٹر صاحب حج پہ آئے ہوئے، تفتیشی افسر ہیں آپ؟ کہنے نہیں میں کہا میں لے جاؤ اپنا ٹھیک کرو پہلے۔ تو اصل میں وہ تفتیش کر کے نا پھر وہ لے جاؤ ایسے بن جاتا، مجبور ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، دونوں بھائی جو ہے نا آپس میں کھانا کھا رہے تھے، ایک ماں کی گالی دے رہا تھا، ایک بہن کی۔ مائی جو اماں جو آئی جوتا لے کے، اچھا ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ اس کو ماں کی گالی دے رہا تھا، وہ بہن کی دے رہا تھا۔ وہ ماں ایک ماما تھا ایک بیٹا تھا، وہ دونوں جہاں ماں کو رہی تھی نا، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا ہم گالیاں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، وہ پتہ نہیں تھا بیچارے کو۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنا نام اپنے دل پہ ڈال دے، پھر ہمیں پتہ ہی نہ چلے اللہ کا نام نکلنا شروع ہو جائے۔ ہاں یہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان پہ ہر وقت فرماتے تھے اللہ والے اللہ والے اللہ والے۔ مجھے کئی لوگ کہنے لگے جی سی اس تصویر خانے سے جو ملا ہے ملا، لیکن اللہ والا جو ملا ہے یہ سب کچھ مل گیا۔ کہنے لگے میری جو تنخواہ آتی ہے نا، میں نے مزدوریاں کی، میں نے دہاڑیاں کی، میں نے کہا کہ میں نے کچھ رزق حلال کرنا ہے، بڑی مشقتیں کی۔ روزے کے ساتھ تیسری منزل پہ اینٹیں ڈھوئی میں نے، روزے کے ساتھ۔ پھر اللہ سے باتیں کرتا تھا، اینٹیں بھی اٹھاتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، الہی جو تیرے نام پہ بکتے ہیں پھر ان کو اتنی مشقتیں کرواتا ہے۔ وہ باتوں سے کام بنتا ہے۔ پھر کہنے لگے ایک درویش کی خدمت میں گیا، ان سے میں نے کہا کہ حضرت اب تھک گیا ہوں، کچھ بتا دیں۔ تو انہوں نے ایسا فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، ایسا کر جب تیری تنخواہ آیا کرے نا، تنخواہ رکھ کے نا 129 دفعہ اس پہ سورۃ کوثر پڑھ لیا کر، اور اگر زیادہ بڑھانا چاہتا ہے تو ایسا کیا کر روزانہ صبح شام 129 دفعہ۔ میں نے 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ کے دیکھا، 14 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ سارے لگتے ہیں۔ پڑھ کے باقاعدہ گھڑی دیکھی، یہ سونا بنانے کا نسخہ ہے۔ کہتے کہ ہیرا بناتا ہے سونا بناتا ہے، دیوانے تمہیں پتہ ہی کیا ہے۔ 129 دفعہ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے سیکنڈ ہینڈ اب میں نے مہران بھی لے لی ہے، ایک سیکنڈ ہینڈ مہران بھی لی ہے، اور میں بھی اور میری بیوی دونوں حج پہ آئے بیٹھے ہیں، اور بتا میں کیا بتاؤں۔ میرے دوستو اللہ کریم کی ذات عالی سے لینا آ گیا، جس کو لینا آ گیا، یہ ولی کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اولیاء، الحمدللہ ہم قادری حجویری سلسلے کے ساتھ نسبت کے ساتھ بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، الحمدللہ ہماری نسبت مشروط ہے۔ میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں، اہلوں کے ساتھ میری نسبت ہے۔ میں اہل نہیں ہوں لیکن اہلوں کے ساتھ میری نسبت ہے۔ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ انہیں اللہ سے مانگنے کا فن آ جاتا ہے، اللہ سے لینے کا فن آ جاتا ہے، اللہ سے لینے کی ترتیب آ جاتی ہے، انہیں اولیاء کہتے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے، ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، اور اللہ سے اللہ کا حبیب لے لیں، اللہ سے اللہ کا حبیب لے لیں۔ خیال کرنا ربیع الاول کو ضائع نہ کر دینا، اور ربیع الاول کو فریادی نہ بنانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے حدیث کے اندر، یہ میں نے حدیث پڑھی نہیں جو اب بیان کروں، لیکن یہ پڑھی ہے کہ رمضان جب جو ہے، یہ رمضان میں میں نے سنائی تھی، آخر رمضان میں اللہ کے پاس رمضان جاتا ہے، اور جا کے رمضان کے اندر جس نے رمضان کی قدر کی اور جس نے رمضان کو روشن کیا اس کی گواہی دیتا ہے۔ یہ حدیث میں نے عرض کی تھی آپ سے۔ میرا گمان کہتا ہے، میں نے یہ کہیں حدیث میں نہیں پڑھا، لیکن میرا گمان کہتا ہے کہ ہر مہینہ جا کے اللہ کے سامنے فریادی ہے۔ یہ ربیع الاول بھی فریادی ہوگا کہ الہی کس نے مجھے روشن کیا، کس نے مجھے تاریک کیا، کس نے مجھے سیاہ کیا، کس نے مجھے روشن کیا، سنہری کیا، اعمال کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے،
ذکر کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، کملی والے کو ان کی اداؤں کے ذریعے، ان کی سنتوں کے ذریعے راضی کرنے کے ذریعے سے، راضی کرنے کے ذریعے سے۔ میں نے اس دن ایک بندے سے پوچھا، کہنے لگی وہ دعا کرانے آپ کے آئے ہیں، بس وہ شادی ہے۔ کہنے لگے بس وہ 2-4 آدمی ادھر سے 2-4 آدمی ادھر سے آئیں گے اور بس مسجد میں بیٹھ کے نا وہ نکاح ہو جائے گا، تو میں چاہتا ہوں آپ پڑھا دیں۔ میں نے کہا 2-4 آدمی سے نکاح؟ فوراً میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ کی ہمشیرہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے؟ ان 2-4 بندوں کے ساتھ کیس یہی ہوتے ہیں میرے تجربے میں، تو متعلقہ اور بیوہ کے کیس 2-4 بندوں میں ہوتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں بس وہ طلاق ہو گئی تھی۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ متعلقہ کے لیے تو 2-4 بندے ہو سکتے ہیں، پہلی شادی کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بات سن، یہ تیرا میرا ناک مٹی کا بنا ہوا ہے، اتار کے جیب میں رکھ لیا کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور مدینے والے کو راضی کر لیا کریں، پھر لگا لیا کریں، کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ جو سیاست والے حضرات ہیں ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، یہ ناک کو اتار کے جیب میں رکھے جاتے ہیں، سچی بات ہے، ان کی ہزاروں توہینیں کرتے ہیں، انسلٹیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ کر لو ووٹ دے دو، ہے ایسے دنیا کے لیے تو کر لے، تو اللہ کے لیے کرنا آتا ہی نہیں۔ بھئی یہ ناک مٹی کی بنی ہے کس چیز کی؟ جس مٹی کا ہے نا، تو مٹی کے ناک میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے ہمارے ایک صحافی اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑے مشہور صحافی ہیں، مجھے ایک بات انہوں نے اس دن کہی اور یہ میں نے ابکری میں چھاپی، مجھے کہنے لگے جی طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے، بڑھ رہی ہے، اور اس کے پیچھے کہنے لگے میرا تجزیہ یہ بہت بڑے ماشاءاللہ تجزیہ نگار ہے، میں لگے میرے پیچھے طلاقوں کی شرح کے پیچھے اصل جو بنیاد وہ یہ ہے کہ شادیوں کا غیر شرعی ہونا۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے لینا سیکھیں، اعمال کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا سیکھیں۔ سورۃ کوثر کی میں سب کو اجازت دے رہا ہوں، میری بات آپ سن رہے ہیں، آن لائن دنیا میں سنی جا رہی ہے، پورے ورلڈ میں، جہاں کوئی سنے گا سن رہا، جہاں بھی، یہ میں سب کو اجازت دیتا ہوں، اور یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی اجازت دیں۔ اعمال کی زندگی پہ آئیں، اس میں خیر آئے گی، اس میں برکت آئے گی، اس میں اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، اس میں خیروں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے نا، کریں گے نا، اور اللہ سے باتیں بھی کریں گے، ہاں اللہ سے باتیں کرتے رہیں، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتے رہیں، اللہ کو اپنا غم سناتے رہیں، چلتے بھی رہیں، باتیں بھی کرتے رہیں، کر کے دیکھو تو صحیح، کر کے دیکھو تو صحیح، ہائے ہائے ساری زندگی بت کو باتیں سناتا رہا، صنم صنم کہتا رہا، کچھ آواز نہ آئی، ایک دفعہ اللہ کو بھولے سے سمجھ کہہ دیا، آواز آ گئی۔ ارے بت کو ساری زندگی باتیں سناتا رہا، صنم صنم کہتا رہا، اور بت سے آواز نہ آئی، ایک دفعہ بھولے ہوں میں سمجھ کہہ بیٹھا، اوپر سے آواز آ گئی، میرے بندے پکار کیا کہتے ہیں، یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا اس نے جواب نہیں دیا تھا، میں نے بھی جواب دیتا، پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ باتیں کریں گے نا اللہ سے، ہیں توجہ سے، دھیان سے، اور سورۃ کوثر پہ بھی توجہ کریں گے نا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ اعلانات ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا، یہ لوگوں کو سنایا کریں، اپنا سبق پکا ہوتا ہے، اپنا سبق۔ استاد نے کہا جا کے سبق سنانا، تیرا سبق پکا ہوگا۔ گھر میں تھا تو کچھ نہیں، بکری کو پکڑ لیا، اس کو دونوں کان پکڑ کے نہ سبق سنایا، اس نے جب چھوڑا اس نے کان ایسے جھٹکے، اس نے سمجھ نہیں آئی لگتا ہے اس کو، اس نے پھر کان پکڑے، اس کا سر سامنے کر کے ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، اس نے پھر سبق سنایا، خوب سنایا، اس نے کان چھوڑے، پھر اس نے کان ایسے کیا، اس نے کہا بکری کا کیا پکا ہونا تھا، اس کا پکا ہو گیا۔ اللہ والو جو سنا کرو اوروں کو سنایا کرو، اس کے ایس ایم ایس، اس کے میسج، اس کو نیٹ پہ، اس کو فون پہ، اس کو گفتگو کے، یہ تو گفتگو اپنے ماں باپ سے محبوبوں سے کرتے ہو، گھنٹے کا پیکج ہے، کبھی گھنٹے کا پیکج یہ بھی کر لیا کرو، یہ باتیں سنا دیا کرو، اور جی مولانا گھنٹے کا پیکج ہے، ہاں اللہ کے لیے اللہ والے پیکج بھی دیا کرو، یہ سنا دیا کرو۔
ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت بہنیں تشریف لاتی ہیں، بہت زیادہ، تو آپس میں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں ایک دوسرے سے معاملات نہ کریں، کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا، پھر آپس میں آ گئے، دوستی لگ گئی، تعلق بن گیا، پھر سلسلے کے ساتھی بن گئے، پھر پیر بھائی بن گئے، پھر رشتے کرنا شروع کر دیے، پھر جھگڑا ہو گیا تو آپ کے پاس آ گئے، جی آپ کی دعا کی برکت سے یہ ہو گیا تھا۔ نہیں بھائی، ہم نے تو اجازت نہیں دی ہوئی۔ تو آپس میں معاملات نہ کریں، گفٹ دوستیاں لگانا بہنوں کا آپس میں تعلق، تیرے میں فلاں چیز دلا دوں گی، فلاں چیز کر دوں گی، بے تکلفی نہ ہو، نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، گھاٹے ہوتے ہیں۔ وہ ایمان کی سطح رہی نہیں جس میں معاملات ٹھیک ہوں، وہ ایمان کی سطح رہی نہیں جس میں معاملات میں خیانت نہ ہو سکے، پھر بعد میں شکوہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بات آپ حضرات کے لیے بھی ضرور ہے، مردوں کے لیے بھی، آپس میں کوئی گفٹ لینا دینا، بے تکلف ہونا، ایک دوسرے کے گھر دعوتیں کرنا اور ایک دوسرے کے کپڑوں کی ڈیزائن کا پوچھنا پچھانا، یہ نہ کریں، آپ سے درخواست ہے۔ اور بچوں کو نہ لایا کریں، نہ لایا کریں، بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بچے شاپر، ان کے ہاتھ میں چپس کے پیکٹ، ان کی کڑکڑ ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، وہ بہنیں بیچاری کہتی ہیں ہم کچھ سن نہیں سکتے۔ بعض میں بہنیں یہ کہتی ہیں غصے میں آ کے پھر ان کو ہم گلی میں جا کے پھینکیں، کہاں لے پھینکیں؟ محبت سے پیار سے بہنوں کی خدمت میں عرض کر دیا کریں کہ بچوں کو نہ لایا کریں۔ ہجوم ہوتا ہے ماشاءاللہ بہنوں کا، بہت زیادہ آتی ہیں، آپ مردوں سے بھی زیادہ آتی ہیں، خواتین دور دور سے آتی ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ خواتین کا نکلنا اور بھی بڑا مسئلہ ہے، مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے مسائل ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم آئیں تو کچھ لے کے جائیں۔ تو اس لیے بہنیں اگر کوئی نصیحت کرے اسے اپنی سعادت سمجھیں، اگر کوئی نصیحت کرے اسے اپنی سعادت سمجھیں کہ میں یہاں سیکھنے آئی تھی، مجھ سے یہ کمی ہوئی یا نہ ہوئی، الحمدللہ میرے لیے سعادت ہے۔ اگر مجھ سے کمی ہوئی تو اصلاح ہو گئی، کمی نہ ہوئی اطلاع ہو گئی۔ سن لیا لفظ؟ اگر کمی ہوئی اصلاح ہو گئی، اگر میں نے کمی نہیں کی اور مجھ کو جو ہے سمجھایا جا رہا تو الحمدللہ کیا ہو گئی؟ اطلاع ہو گئی۔ اور ہلکا کشف المحجوب، الحمدللہ کشف المحجوب سب کن پڑھایا جاتا ہے۔ 13 فروری کو مئی لکھا ہوا ہے۔ سارے سب بوڑھے ہو گئے، 72 سال کی عمر ہے، ان کی شفقت ہے، صبح آتے ہیں شام کو لگے رہتے ہیں۔ اللہ ان کو جزا خیر۔ پیچھے سیار فیس 2 شوکت خانم کے سامنے ماشاءاللہ ان کا بہترین گھر ہے، وہاں سے آتے ہیں، سارا دن خدمت کرتے میں اس دن کیسے کہنے لگا، میں انشاءاللہ ذرا احتیاط سے مریے گا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ 72 سال کے ہو گئے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے ہیں، بڑی شفقت کرتے رہتے ہیں، ان کی برکتیں ہیں۔ تو 13 مئی کہوں میں فروری، تو حلقہ کشف المحجوب انشاءاللہ 13 فروری بروز اتوار ہوگا، مغرب کے وقت۔ ہر مہینے کا اعلان ہوتا ہے، تو اس مہینے کا اعلان جو فروری کا اعلان ہے وہ 13 فروری کو ہے۔ اور گاڑیوں کے بارے میں ہر دفعہ درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارا محلہ ہے، اس میں پارکنگ نہ کیا کریں، ٹولیاں بنا کے بہنیں اور بھائی گلیوں میں کھڑے نہ ہوا کریں، فوراً چلے جایا کریں، اور گاڑیاں دور کہیں گاڑی کھڑی کیا کریں، گلیوں میں گاڑیاں نہ لایا کریں، راستے بلاک ہو جاتے ہیں، سینکڑوں گاڑیاں ہم کہاں کھڑی کریں۔ اب دور یہ جیل روڈ سارا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، یہ کوئنز روڈ میں بڑا پلازا ہے، جیل روڈ میں پتہ نہیں کہاں گاڑیاں، اللہ کی حفاظت میں دیا کریں، اعمال کر لیا کریں، حفاظت کا سامان کر لیا کریں، اور گاڑیوں کو دور لگایا کریں۔ اور آخری ہے، درس کے بعد انشاءاللہ لنگر بھی ہوگا، اور آپ حضرات سارے لنگر کو سعادت سمجھ کے، سنت سمجھ کے، کوئی بھگدڑ نہ ہو، ایک پلیٹ میں جتنے مل کے کھائیں گے، اللہ اکبر، پتہ نہیں میرے ساتھ مل کے کھانے والا کیا پتہ کوئی خضر ہو۔ ہمارے پاس کٹورے ہیں بڑے بڑے، اس میں سارے پانی پیتے ہیں، کیا پتہ اس کے جوٹے میں شفا ہو۔ ایک چاول نیچے نہ گرے، چاول دسترخوان پہ نہ گریں، دریوں پہ نہ گریں،
ایک پلیٹ میں جتنے زیادہ مل کے بیٹھیں اتنے زیادہ سعادت، جی بھر کے کھائیں لیکن خاموشی سے، کوئی شور نہ ہو، جتنا ملتا جائے رزق الہی ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اس کو سعادت سمجھا جائے۔ انشاءاللہ اللہ جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے ضرور عطا فرمائیں گے۔ سنت سمجھ کے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے اور جتنا مل مل کے کھائیں گے، ایک پلیٹ میں جتنے ہاتھ ہوں گے اتنی برکتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے یہ ساری باتیں جو کر لی ہم نے، یہ ساری باتیں ہی باتیں ہیں۔ یہ پیغام بھی میرا آخری سن لو، یہ ساری باتیں ہی باتیں ہیں۔ ان باتوں میں وجود اللہ عطا فرمائے گا۔ اب جو بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے نا اور دعا کریں گے، اس کے بارے میں جتنا کسی کے دل میں وجدان ہوگا اور جتنی تڑپ ہوگی اور جتنی طلب ہوگی، اللہ اس کو اتنا عطا فرمائے گا۔ مجھے ایک چیز بتاؤ، کلاس میں سارے فرسٹ آتے ہیں؟ بس خود سوچ لیں، سارے فرسٹ نہیں آیا کرتے۔ جتنا جس کے اندر طلب، تڑپ، سچی طلب، سچی تڑپ، اتنا اس کو کریم عطا فرمائے گا۔ اور بعض اوقات سچی طلب والا ایک ہوتا ہے اور اللہ سارے مجمع کو عطا کر دیتے ہیں، سارے مجمع کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو ذکر میں جتنا دھیان ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی، جتنی طلب ہوگی، اتنا اللہ کریم تیری برکت سے کسی اور کو عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ وصل على محمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وقل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله الحليم الكريم، يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام۔ ساری کائنات کو بھیک دینے والے داتا، ساری کائنات کو دینے والے اللہ، ہم سارے بھکاری اکٹھے ہو کے تجھ سے فریادی ہیں۔ اے اللہ ہم سارے بھکاری ہیں، اے اللہ ہم سارے منگتے ہیں، ہم سارے اندھے اور محتاج ہیں۔ الہی الہی ہر در بند ہو گیا، اب تو رات بڑی اندھیری چھا گئی، لوگوں نے در بند کر دیے، دنیا کا سخی بھی سو گیا، تو سخیوں کا سخی سدا جاگتا رہے گا، تیرے در کبھی بند نہ ہوں گے۔ اے محتاجوں کو دینے والے اللہ، اے فریادوں کی فریادیں سننے والے مولا، اے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کرنے والے مالک، ہم سب کو ایمان عطا فرما، اخلاق عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، پوری امت کو کامل ایمان اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو سجا لیں، اپنے سینے کو سجا لیں۔ کیا دن ہوگا میرا مالک، ہمارے دل میں چراغاں ہو جائے گی، ہمارا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ ویران دل لے کے تجھے اور تیرے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ ہمارا منہ دکھانے کے قابل نہیں، تجھے حبیب کو منہ دکھانا پڑے گا اور تجھے منہ دکھانا پڑے گا۔ اے میرا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، عالم کے ہر انسان کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ چہرہ ایسا بنا دے اور دل ایسا بنا دے کہ تجھے دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اے اللہ اس ویران دل کے ساتھ زندگی گزر گئی، کیا اسی ویران دل کے ساتھ موت آ جائے گی؟
اے اللہ اس ویران دل کے ساتھ موت نہ دے، ان خشک آنکھوں کے ساتھ موت نہ دے، اے اللہ آنکھوں کو تراوت اور نمی عطا فرما، آنکھوں میں سچے آنسو عطا فرما، اے میرا اللہ، اے کریم اللہ، اے میرا کریم اللہ، اپنے نام کی برکت عطا فرما، اپنے نام کی تاثیر عطا فرما، اپنے نام کا تعلق عطا فرما، غیر سے ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ ہم سب کی بڑی ضرورت کا آخری وقت میں کلمہ نصیب کر، اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے، اے اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے، اللہ ہماری موت کو آسان بنا دے، سعادت والی موت بنا دے، سعادت والی موت بنا دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ نماز کا شوق عطا فرما، ذکر کا ذوق عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن سے الفت عطا فرما، کریم ہے مولا، تو کریم ہے آقا، تو جس کو جتنا دے تیری مرضی ہے، اے میرا اللہ تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، جس کو ذلت دے دے تو دے سکتا ہے، جس کو عزت دے دے تو دے سکتا ہے، ہم محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں، اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، الہی ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، بغیر ذلت و رسوائی کے عافیت عطا فرما، اے اللہ مکافات عمل سے بچا، بس درگزر کا معاملہ فرما، بس درگزر کا معاملہ فرما، بس درگزر کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ پردیسی بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو پردیسیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اے میرا اللہ، اے میرا مالک، یہاں تو بچے بھی بیٹھے ہیں اور بچوں کو پتہ نہیں کیوں رویا جا رہا، وہ بھی رو رہے ہیں، اللہ بچے کی رونے پہ ماں تڑپ اٹھتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، تیری رحمت تڑپے گی، تیری رحمت کو جوش آئے گا اور ہمارا کام بن جائے گا، اے کام بنانے والے اللہ، اے سختیوں کو دور کرنے والے اللہ، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں خالی نہ لوٹا، اللہ خالی آئے تھے خالی چلے گئے پھر کیا ملا، اللہ خالی آئے تھے خالی چلے گئے، اللہ تیرے در پہ آئے تھے، تیرے در پہ آئے تھے، لوگ کیا کہیں گے کہ شہنشاہ اور سخی کے در سے آئے اور خالی چلے گئے، اپنی محبتیں عطا فرما، اپنی شفقتیں عطا فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما، اپنا درگزر عطا فرما، برکتیں نسلوں میں عطا فرما، ایمان نسلوں میں عطا فرما، اخلاق نسلوں میں عطا فرما، عافیت نسلوں میں عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، اس سننا سنانا قبول فرما، اس ذکر کو قبول فرما، اس فکر کو قبول فرما، یادوں کو قبول فرما، ہمارے درود کو قبول فرما، ہماری یہ درود کو قبول فرما، ہماری آمین کو قبول فرما، ہماری آمین کو قبول فرما، اس کو منہ پہ نہ مارتے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ہمیں غیب سے عطا فرما، کبھی کمی نہ دے مالک، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، مریضوں کو شفا دے دے، اے اللہ بدکاروں کو ہدایت دے دے، اے اللہ بد اخلاقوں کو اخلاق دے دے، جن کا گھر نہیں انہیں گھر عطا فرما، جن کا در نہیں انہیں در عطا فرما، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں دور فرما، جو پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مریضوں کو شفا دے دے مولا، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نوازی بنا دے،
ایمان والا بنا دے، برکت والا رزق عطا فرما، عافیت والا رزق عطا فرما، راحت والا رزق عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، غیر سے عافیت عطا فرما، بس کرم کا معاملہ فرما، اس تسبیح خانے کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، اس تسبیح خانے کو عالم میں خدمت کا ذریعہ بنا اور خدمت خلق کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، ہر فتنے سے سدا حفاظت فرما، اور اس کی ہر ضرورت کو غیر سے پورا فرما، سدا پورا فرما، کسی بندے کا محتاج نہ بنا، اپنے خزانے کا محتاج بنا، منگتا بنا دے اپنی ذات کا، مخلوق کے منگنے سے بچا دے، اللہ عطا فرما، اللہ عطا فرما، اللہ عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، محتاجوں کو عطا فرما، فقیروں کو عطا فرما، بھکاریوں کو عطا فرما، منگتوں کو عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، نستغفرک و نتوب الیک۔ الہی جنہوں نے کہا، لکھا اور سوچا اور جو اے اللہ توقع رکھتے ہیں ان کو قبول کر لے، ان کی مشکلیں حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے، ان کے مسائل حل کر دے، اپنے غیب سے ضرورتیں پوری کر دے، اپنے غیب سے ضرورتیں پوری کر دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔